اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ عز اسمہ فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو آج کا سیمینار ہے، جو آج کا ٹاپک ہے، اس آڈیٹوریم میں، اس فورم پہ آلریڈی آپ لوگوں نے کئی پروگرامز دیکھے ہوں گے ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر، خدا کے وجود کے اوپر۔ تو آج کا جو سیشن ہے وہ تھوڑا سا اس سے آگے بڑھ کر ہم بات کریں گے۔ ایگزسٹنس آف گاڈ ہم لوگ اسٹیبلش کر چکے ہیں، خدا ہے، اس کائنات کو چلانے والا ہے، اس کائنات کا خالق ہے، اس کائنات کا مالک ہے۔ اب یہ کہ اس خدا کے بارے میں کچھ کویسچنز جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں ان کو ہم ایکسپلور کریں گے۔ جو کویسچنز ہمارے ذہن میں آتے ہیں یا آ سکتے ہیں وہ یہ کہ خدا جو ہے وہ پوشیدہ کیوں ہے۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ اس طرح سے اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی اختلافات ہیں، جتنے بھی لڑائی ہیں، جھگڑے ہیں، جو کچھ بھی ہے، کس کا خدا ٹھیک ہے۔ کوئی مذہب کہہ رہے ہمارا خدا ٹھیک ہے، کوئی کہہ رہا ہمارا خدا ٹھیک ہے۔ تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ خدا سامنے آ کے خود بتا دے کہ دیکھو یہ میں ہوں، میں خدا ہوں، اور میں ٹھیک خدا ہوں، میں صحیح خدا ہوں، اور سب لوگ جو ہے وہ میری عبادت کرو۔ یعنی کسی بھی مذہب کا جو خدا ہے وہ خود سامنے آ جائے، سامنے آ کے جو ہے وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر دیں۔ اس کے بعد خدا کب سے ہے، یعنی جو ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یا یہ جو ہمیشہ کا ہونا ہے یہ کیا ہوتا ہے۔ جب ہم ٹائم کی بات کرتے ہیں تو خدا کب سے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ خدا کہاں پر ہے، اگر ہم بات کریں لوکیشن کی، کہ ہم کہیں آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ خدا کی جو لوکیشن ہے وہ کہاں پر ہو سکتی ہے، اور آنکھ سے نظر کیوں نہیں آ سکتا۔ اور اس کے بعد ایک اور ریلیونٹ کویسچن کہ اللہ تعالیٰ کمزوروں پر ظلم دیکھ کے خاموش کیوں رہتا ہے۔ یہ والا کویسچن بہت زیادہ ریلیونٹ ہے، پرٹیکولرلی پچھلے ایک سال میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے حالات میں، خاص طور پر غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنا سب کچھ جو ہے وہ انسانیت بھگت رہی ہے۔ تو اگر کوئی خدا ہے تو وہ اس کو روک کیوں نہیں دیتا، خدا جو ہے وہ سٹاپ کیوں نہیں لگا دیتا ظلم کے اوپر، خدا جو ہے وہ ظالم کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑ لیتا۔ اس کو ہم ایکسپلور کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر رحمان ہے تو مشکلات کیوں دیتا ہے، یعنی اس میں ایک جو دلیل دی جاتی ہے اس طرح سے کہ کوئی عام قسم کی جو ماں ہے وہ بھی نہیں چاہتی کہ میرا بچہ پین سے گزرے، وہ نہیں چاہتی میرا بچہ تکلیفوں میں ہو۔ تو ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں جی اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، دوسری طرف اس کے بندے پریشانی میں ہیں، اس کے بندے مشکلات میں ہیں، اس کے بندے جو ہے وہ پرابلمس میں ہیں، لیکن اسٹل ہی از ناٹ ڈوئنگ سم تھنگ۔ اچھا، اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو غریب اور بعض کو امیر کیوں رکھتا ہے؟ دس از اندر ریلیونٹ کویسچن کہ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ساری ایفرٹس لگاتے ہیں، ساری کوششیں کرتے ہیں، بٹ اسٹل دے آر پور، اور بعض لوگ جو ہیں وہ دے آر بائی برتھ رچ، اور وداؤٹ ایفرٹ ان کو بہت کچھ مل جاتا ہے جو کہ بہت سارے لوگوں کو ایفرٹ کرنے کے بعد بھی نہیں ملتا۔ اس کو ہم تھوڑا سا زیادہ ایکسپلور کریں گے۔ نیکسٹ از اباؤٹ اللہ نے مجھے میری مرضی کے بغیر کیوں پیدا کیا۔ یعنی اصل جڑ جو ہے مصیبت کی اور میری پریشانیوں کی اور میری تکلیف کی وہ یہ کہ میں پیدا ہو گیا۔ اگر اللہ مجھے پیدا نہ کرتا، یہ پیدا کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لیتا، مجھے چوائس دے دیتا کہ دیکھو یہ تم ہو، یہ دنیا ہے، یہ پاکستان ہے، تمہیں جانا ہی نہیں جانا، تو اللہ اگر ایک آپشن سامنے رکھ دیتا کہ یہ اس ملک میں جانا ہے، اس ملک کی بجلی کے حالات ایسے ہیں، اس ملک کے سیاسی حالات ایسے ہیں، اس ملک کے جو ہے وہ باقی مشکلات ایسے ہیں، جانا ہے یا نہیں جانا، تو اگر اللہ تعالیٰ یس نو ہم سے پوچھ لیتا تو شاید ہم کوئی اور فیصلہ کرتے۔ اور اس کے بعد جو ایک ریلیونٹ کویسچن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی لذتوں سے کیوں روکنا چاہتا ہے۔ یعنی ہر ماں، ہر پیرنٹس اس بات کو میک شور کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو میکسیمم لگژری دیں، وہ اپنے بچوں کو میکسیمم پلیئر دیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محبت کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ چیزوں پہ سٹاپ کیوں لگاتا ہے، بہت زیادہ لمیٹیشنز کریٹ کرتا ہے کہ جی یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ اور جو دین کو پیش کرنے والے ہیں انفارچونیٹلی وہ پھر ایک ایسا خوش قسم کا ریلیجن پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ جس میں کوئی اٹریکشن خاص طور پہ یوتھ کی نہیں ہوتی ہے۔ بیسک سوالات یہ ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہو تو بالکل آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ پہلے سوال سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوشیدہ کیوں ہے؟ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ دو لوگ لڑ رہے ہیں، ایک کہہ رہا ہے کہ خدا ایک ہے اور ایک کہہ رہا ہے نہیں خدا ایک نہیں ہے، خدا تین ہے۔ اچھا، اب ایک اور آتا ہے وہ کہہ رہا ہے نہیں خدا ایک بھی نہیں ہے، خدا تین بھی نہیں ہے، خدا تو کئی ہزار ہو سکتے ہیں، اس میں بھی خدا ہے، اس میں بھی خدا ہے، اس میں بھی خدا ہے۔ تو آپ نے کبھی دیکھا کہ کبھی ایسا ہو رہا ہو کہ
کسی چیز کے بارے میں جھگڑا ہو رہا ہو اور اگر وہ بندہ کنسرن ہو تو وہ بندہ خود باہر آ کے بتا دے کہ دیکھو یہ چیز ایسے نہیں ایسے. تو اگر خدا ہے تو خود باہر آ کے بتا دے, خود سامنے آ کے بتا دے کہ میں 1 ہوں, میں 2 ہوں, میں 3 ہوں, میں 4 ہوں, میں کتنے ہوں, خود سامنے آ کے اللہ تعالیٰ بتا دے. دیکھیں اس میں اللہ کے بارے میں جتنے بھی کوسچنز ہیں, ہم یہاں پر کوسچنز کو ریسٹرکچر کریں گے. ایکچوئل ایکسپلوریشن جو ہے وہ سوال میں ہوگی جواب سے زیادہ. تو اس سوال میں ایک پری سپوزیشن ہے. پری سپوزیشن کا مطلب یہ کہ ہم پہلے سے یہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم پہلے سے یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید کوئی چیز ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے تب بھی ہم اسے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, تبھی ہم اسے سمجھتے ہیں. تو ابھی ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی چیز جب ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے, کوئی بھی چیز جب ہماری انڈرسٹینڈنگ میں آتی ہے تو وہ کہاں پر آتی ہے, وہ انڈرسٹینڈنگ ہماری کہاں ڈیولپ ہوتی ہے. ہمارے سامنے 2 چیزیں ہیں, وی ہیو 5 سینسز اینڈ دین وی ہیو ایموشنز. ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہمارے سامنے ہماری 5 سینسز پہ آتی ہے, اور ایک دفعہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ہمارے سامنے ہمارے احساسات پر, ہمارے ایموشنز پر, ہمارے انٹلیکٹ پر, ہمارے جو امیجنیشن ہے اس کے اوپر آتی ہے, اور وہاں سے ہم ایویلویٹ کر کے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہاں یہ ہے یا یہ نہیں ہے. میں ایویلویشن کے ایگزامپل آپ کے سامنے دیتا ہوں. فرض کیجیے یہ ٹیشو باکس میرے سامنے رکھا ہوا ہے. ابھی آپ کیا آنکھوں سے دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ اس ٹیشو باکس کا جو میٹیریل ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ صرف آنکھوں سے دیکھ کے, اپنے پریویس نالج کی بیس پہ آپ نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا, صرف آنکھوں کی بیس پہ بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے. اچھا اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ اسے سونگھ کے بتا دیں, اس باکس کو آپ سونگھیں اور بتا دیں کہ جو باکس ہے یہ کس چیز کا بنا ہوا ہے. یہ چلیں ایک اور کام کرتے ہیں, اس جیسے ایک اور باکس میں یہاں لا کے رکھتا ہوں. ایک باکس لکڑی کا ہوگا, ایک باکس آئرن کا ہوگا, لوہے کا ہوگا. اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ نے پوری 5 سینسز کو یوز کرنا ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ کون سا لکڑی کا ہے, کون سا لوہے کا ہے, ود دس کنڈیشن کہ اس کے اوپر میں نے ریپنگ کی ہوئی ہے. اچھا اب آپ دونوں کو ٹچ کریں گے اور دونوں کو بتا سکتے ہیں کہ یہ لکڑی ہے, یہ لوہا ہے؟ نہیں, آپ کی سینس آف ٹچ یہاں پہ فیل ہو جائے گی. اچھا دیکھ کے تو پہلے نہیں بتا سکتے کیونکہ دونوں پہ میں نے کہا میں نے ریپنگ کی ہوئی ہے. اچھا اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کان لگائیں, باکس کو اچھی طرح ہلائیں, اب دیکھ کے بتائیں, اب سوچ کے بتائیں, تو کان سے بھی آپ نہیں بتا سکتے. اچھا میں آپ سے کہوں دونوں کو ذرا سا چک کے دیکھ لیں, ایک بائٹ کر کے دیکھ لیں دونوں باکسز پہ, تو دونوں جو ہے وہ آپ کے دانت توڑنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں, لوہا بھی اور لکڑی بھی. تو اگر ہم 5 سینسز کی بات کریں تو 5 سینسز پہ آپ اس باکس کو نہیں بتا سکتے. اچھا اب اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ ان دونوں باکسز کو ہاتھ میں پکڑیں اور اب بتائیں, تو اب آپ اس کے ویٹ سے میئر کر سکتے ہیں کہ لکڑی کا وزن ہلکا ہوتا ہے, لوہے کا وزن زیادہ ہوتا ہے. تو یہاں پر آپ نے 5 سینسز پہ ایویلویٹ نہیں کیا, یہاں پر آپ نے اپنے اس صلاحیت پہ ایویلویٹ کیا اس کے اثر کو دیکھتے ہوئے کہ دونوں میں سے کس کا اثر کیا ہونا چاہیے. تو یہ 2 چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ ایک دفعہ ایک چیز ہمارے 5 سینسز پہ ظاہر ہوتی ہے اور ایک دفعہ ایک چیز ہماری امیجنیشن پہ, ہمارے احساسات پہ ظاہر ہوتی ہے. یعنی احساسات سے مراد یہ کہ آپ اپنی خوشی کو دیکھ نہیں سکتے, آپ اپنے غم کو دیکھ نہیں سکتے. آپ کو اگر درد ہو رہا ہے تو ڈاکٹر کو آپ کو خود بتانا پڑے گا. ڈاکٹر آپ کی باڈی کو دیکھ کے نہیں بتا سکتا کہ آپ کی باڈی میں کس پورشن میں کہاں پر درد ہو رہا ہے. ڈاکٹر اس بات کو دیکھ کے ایویلویٹ نہیں کر سکتا. تو ایک تو ہم نے بات کی کہ انسان کے سامنے کوئی چیز کہاں ظاہر ہوتی ہے, 2 جگہ پہ ظاہر ہوتی ہے. نمبر 1 5 سینسز پہ, نمبر 2 آپ کی عقل پہ یا آپ کے ایموشنز پہ. اچھا اب کوئی چیز کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ تو ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز اپنی ذات میں ظاہر ہو جاتی ہے, یعنی وہ چیز خود اٹ سیلف ظاہر ہو جاتی ہے. اور ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز اپنی ذات میں ظاہر نہیں ہوتی, وہ چیز اپنے اثرات میں ظاہر ہوتی ہے, وہ چیز اپنے افیکٹس میں ظاہر ہوتی ہے, وہ چیز اپنے افعال میں ظاہر ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ اپنے گھر میں موجود ہیں اور آپ نے دیکھا کہ جیسے دروازہ ہے نا, اس کے نیچے ہلکی سی اسپیس ہوتی ہے, اور آپ کو اسپیس سے اچانک لائٹ نظر آئی. آپ نے دیکھا کہ اچانک لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے. اب آپ خود سمجھ جائیں گے کہ باہر کوئی ہونا چاہیے جس نے اس لائٹ کو آن کیا. بغیر اس کے کہ کوئی پرسن لائٹ کو آن کرے یہ ایکٹیویٹی, یہ فینومینا پاسبل نہیں ہو سکتا. تو باہر کسی کو لازمی ہونا چاہیے. تو 2 پوائنٹس ہمارے سامنے آ گئے کہ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کی ذات کو دیکھتے ہیں, اور ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کے اثرات کو دیکھتے ہیں. دونوں دفعہ دیکھنے میں اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا جو سینس آف بلیف ہے وہ کتنا ہے. یعنی دونوں دفعہ آپ کا سینس آف بلیف اتنا ہی ڈیولپ ہو جاتا ہے, چاہے آپ آگ دیکھیں یا آپ نے اگر آگ نہیں دیکھی ہے لیکن آپ نے جو ہے وہ دھواں اور اس کی اسمیل کو فیل کر لیا, تب بھی آپ کو بہت اچھے سے کلیئر ہو جائے گا کہ دیر از سم ویئر فائر. تو یہاں پر اگر ہم بات کریں کہ اللہ تعالیٰ کی, کہ اللہ تعالیٰ پوشیدہ کیوں ہے, اس پہ ہم آگے بات کریں گے کہ آنکھ سے ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے. تو اگر ہم بات کریں کہ اللہ تعالیٰ پوشیدہ کیوں ہے, تو ہمارا ایکچوئل سوال یہ ہے کہ وہ اپنی ذات میں ظاہر کیوں نہیں ہوا.
تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کو اس کی ذات سے دیکھتے ہیں, ہم بہت ساری چیزوں کو ان کے اثرات اور افعال سے دیکھتے ہیں. تو دو ایگزامپلز آپ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے ایک ووڈ کی اور آپ نے ایک آئرن کا باکس اٹھایا, آپ کو وزن سے اندازہ ہوا کہ کون سی چیز ووڈ کی ہے, کون سی چیز آئرن کی ہے. اور دوسری ایگزامپل کہ آپ اگر دروازے کے نیچے کسی کو دیکھ رہے ہیں, کوئی لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے, یو آر شیور کہ سم ون از دیئر, کوئی باہر ہے جس نے اس لائٹ کو آن کیا. تو اب ہم اس کائنات کو دیکھتے ہیں, اگر ہم یہ ڈیمانڈ کریں ہم اللہ کی ہمیں ذات نظر آئے, اٹس امپاسبل, ذات نظر نہیں آ سکتی. کیوں نہیں آ سکتی آگے بات کریں گے. ہاں اثرات نظر آئیں وہ بہت زیادہ ہیں, اثرات کو اگر ہم دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے کہ وہ دن اور رات جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور کائنات کی خلقت کے اوپر غور و فکر کرتے رہتے ہیں. یعنی ایک مومن جو ہے وہ ایٹ اے ٹائم عبادت گزار بھی ہے اور وہ کاسمولوجی کے اوپر بھی جو ہے وہ کام کر رہا ہے. تو اگر ہم اثرات کو دیکھیں تو خدا کے اثرات بے پناہ ہیں. یعنی اس کائنات کے ڈیزائن پہ دیکھیں, اس کائنات میں ہم اگر ایک انٹیلیجنس کو دیکھنا چاہیں, اس کائنات میں اگر ہم ایک نظم کو دیکھنا چاہیں, اس کائنات میں اگر ہم ایک ہارمنی کو دیکھنا چاہیں, اس کائنات میں بھی کل پرسوں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو تھی آئی گیس نیشنل جیوگرافک ٹائپ کی. اب اس میں تھا کہ یہ جو بکریاں ہوتی ہیں اور جو اس کیٹیگری کے جانور ہیں, ان کی جو آنکھیں ہیں دے آر لائک ریکٹینگولر شیپ, ریکٹینگل کی شیپ میں ہوتی ہیں, اور ان کا جو ویو بنتا ہے اٹس اباؤٹ 340 ڈگری. یعنی یہ یہاں پر اگر کوئی بکری بیٹھی ہو تو اس کو اس چیئر کے آس پاس اور ایون چیئر کے پیچھے تک کا ایریا بہت اچھے سے دکھائی دے رہا ہے. تو یہ بکریوں کا جو ویژن ہے یہ ایسا کیوں ہے؟ اس میں ہے کہ نیچر چونکہ ان کا جو پروٹیکشن میکینزم ہے اس کو میک شور کرنا چاہتی تھی, تو نیچر نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ یہ اپنے آس پاس کسی بھی شکاری کو جو ان کو شکار کرنا چاہتا ہے اس کو ایزیلی دیکھ سکتے ہیں. اور بکریوں کے مقابلے میں جو بگ کیٹس ہوتی ہیں اور کیٹس ہوتی ہیں جو بلیاں ہوتی ہیں, ان کو تو آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا, ان کا ویژن اسٹریٹ ہوتا ہے. یعنی ان کی جو آنکھ کی جو پیوپل ہوتا ہے وہ اسٹریٹ, کیونکہ ان کو شارپنیس چاہیے ہوتی ہے, ان کو وہ وائڈ اینگل ویژن نہیں چاہیے ہوتا. اب اتنی باریکی, اتنی زیادہ ڈیپتھ اور اتنی زیادہ ایکوریسی, یہاں پر ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ ایکوریسی آیا میٹر کے اپنے اندر ہے یا اس کے پیچھے کوئی انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے. اگر ہم میٹر کی بات کریں, وی آر شیور میٹر از ناٹ انٹیلیجنٹ, میٹر کے اندر کوئی انٹیلیجنس نہیں ہو سکتی. تو اگر ہمیں کہیں پہ بھی اتنی زیادہ ایکوریسی نظر آ رہی ہے, اور اس طرح کی بے شمار ایگزامپل آپ لوگ بہتر جانتے ہیں, تو اگر ہمیں کہیں پہ بھی ایکوریسی نظر آ رہی ہے اٹ مینس دیر مسٹ بی سم کائنڈ آف انٹیلیجنٹ ڈیزائن. اور اگر ہم انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اگر انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے, دیر مسٹ بی سم ڈیزائنر, دیر مسٹ بی سم, اگر کہیں پہ بھی آپ کو آرگنائزیشن نظر آ رہی ہے, دیر مسٹ بی سم کائنڈ آف آرگنائزر. تو یہ بات ہم عقلاً بہت ایزیلی درک کرتے ہیں کہ اگر کہیں پہ بھی ایک آرگنائزیشن ہے تو آرگنائزیشن کے پیچھے کسی بھی آرگنائزر کا ہونا لازمی ہے. سو دس واز اباؤٹ آور فرسٹ کوشچن کہ اللہ تعالیٰ پوشیدہ کیوں ہے. پوشیدہ اس لیے ہے کیونکہ ہم کچھ چیزوں کو ان کی ذات میں دیکھتے ہیں, کچھ چیزوں کو اثرات پہ دیکھتے ہیں. سو اللہ از دا ایگزسٹنس, اللہ از دیٹ وجود, دیٹ اینٹی جس کو ہم اس کے اثرات میں دیکھیں گے, اور بہت ساری چیزوں کو ہم اپنے اس میں ہمارے جو اپنے ایموشنز ہوتے ہیں ان کو ہم اپنے اثرات میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. نیکسٹ آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کب سے ہے؟ دیکھیں, جب بھی کب کا سوال آئے گا, جب بھی ہم یہ بات کریں گے وین, اس کے پیچھے جو چیز آتی ہے وہ کیا آتی ہے؟ ٹائم. یعنی جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ چیز کب سے ہے, تو اس کے پیچھے جو ہمارے پاس ایک ازمپشن ہے وہ یہ کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ٹائم. ہم وقت کے بارے میں بات کر رہے ہیں. وقت کے بارے میں آپ سب لوگ ماشاءاللہ سائنس پڑھے ہوئے بیٹھے ہیں. ہاؤ ٹائم از فارمڈ, وقت بنتا کیسے ہے؟ یعنی ہم کس چیز کو وقت کہہ رہے ہیں, وقت کی جو ڈائمنشن ہے بیسیکلی وہ کیا ہوتی ہے. تو اگر ہم وقت کی ڈائمنشن کو بات کریں, یو بیٹر نو کہ وقت یا ٹائم از آل اباؤٹ اے ریفرنس موشن. یعنی دو فزیکل باڈیز کا ایک خاص انداز میں اگر وہ موو کرتی ہیں تو وہ جو موومنٹ کا ریفرنس ہے وہ وقت ہے. اس کی ایک بیسٹ ایگزامپل ہے, فرض کیجئے آپ لوگوں کی ایج ابھی جتنی بھی ہے, اور ہمارے یہاں چونکہ گریگورین کیلنڈر چلتا ہے تو آپ کی ایج ابھی گریگورین کیلنڈر کے مطابق جتنی بھی ہوگی, تو آپ اپنا ڈیٹ آف برتھ دیکھیے گا, اور آپ نے گوگل پہ سرچ یہ کرنا ہے کہ آپ کا جو ڈیٹ آف برتھ ہے اس دن اور اس سال ہجری کیلنڈر کون سا چل رہا تھا. تو آپ کے ہجری کیلنڈر کی جو ڈیٹ ہوگی اس میں تھوڑا سا فرق ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جو ہجری کیلنڈر ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے. ہجری جو ایئر ہوتا ہے وہ 29 یا 30 ڈیز کا ہوتا ہے, اور یہ 30 یا 31 ڈیز کا ہوتا ہے. تو اوور آل اسی لیے وہ جو ایام ہمارے سامنے آتے ہیں, عید ہے, محرم ہے, 10 دن پیچھے چلتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ سال جو ہے وہ 10 دن چھوٹا ہوتا ہے. تو جو آپ کی ایج ہے
وہ ہجری کیلنڈر کے مطابق اور گریگورین کیلنڈر کے مطابق دو الگ الگ نمبرز آپ کے پاس آئیں گے. سو ٹائم از ایکچولی اے ریفرنس فرام موشن, ایک موشن کا ریفرنس ہے. اور اگر ہم سولر ریفرنس لیتے ہیں تو آپ کی ایج کچھ اور ہوگی, لونر ریفرنس لیتے ہیں, چاند کا ریفرنس لیتے ہیں تو آپ کی ایج جو ہے وہ کچھ اور ہوگی. تو جب بھی ہم ٹائم کی بات کرتے ہیں تو یا ہم موومنٹ کی اگر بات کریں تو ہمارے سامنے دو کانسیپٹس آتے ہیں. پہلا کانسیپٹ جو موومنٹ کا ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ دیر مسٹ بی سم اسٹارٹنگ اینڈ اینڈنگ پوائنٹ, یعنی موومنٹ ایک جگہ سے اسٹارٹ ہوئی ہے, ایک جگہ پہ ختم ہوئی ہے. جیسے اگر ہم زمین کی موومنٹ کی بات کریں تو زمین گھوم رہی ہے, تو زمین کا گھومنا جہاں سے اسٹارٹ ہوا جہاں پر ختم ہوا یہ ایک دن بناتا ہے, یعنی 24 آورس, اسٹارٹنگ پوائنٹ اینڈنگ پوائنٹ ہمارے سامنے آ گیا. اچھا, دوسری جو موومنٹ کون سی ہوتی ہے, یعنی دوسرا جو اس کا ریفرنس ہے, زمین جو ہے وہ چکر کاٹ رہی ہے. اب بھی ہمارے پاس ہے 1 جنوری 31 دسمبر, یکم محرم اور 30 یا 29 ذی الحج. تو ہمارے پاس اسٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈنگ پوائنٹ کا ہونا ضروری ہے. اچھا, اب یہ چیز آیا اللہ کے کانسیپٹ پہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں کہ اللہ کا کوئی اسٹارٹنگ پوائنٹ یا اینڈنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو کوئی بھی باڈی, کوئی بھی اینٹیٹی, کوئی بھی وجود اگر لمٹ لیس ہے, اگر وہ باڈی نہیں ہے, یعنی ٹائم بیسیکلی ایک ٹریٹ ہے, ٹائم ایک کیریکٹرسٹک ہے فزیکل باڈیز کا اور ایک ریفرنس کا. تو اگر کوئی اینٹیٹی ریفرنس سے باہر ہو جائے جو کہ یہ میٹیریل ریفرنس ہے, obviously یہ کوشچن اس کے لیے بالکل irrelevant ہو جاتا ہے. سو ٹائم, ہم نے آپ کو بتایا کہ ٹائم کیسے بنتا ہے, موومنٹ سے, یعنی دو باڈیز کی موومنٹ کا ریفرنس سے ہم نے ٹائم لیا. اور ٹائم کے لیے ضروری ہے کہ ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہو اور ایک اینڈنگ پوائنٹ ہو. اور دوسری جو ڈیفینیشن ہے موومنٹ کی ہے وہ پوٹینشیلٹی ٹو ایکچویلٹی, یعنی ایک حرکت وہ ہے جو ہمیں نظر آتی ہے. جیسے ایک بیج ہوتا ہے, یہ بیج صلاحیت رکھتا ہے, اس بیج کے اندر پوٹینشیل ہے کہ یہ درخت بن سکتا ہے, تو ایک موومنٹ یہ والی موومنٹ ہوتی ہے. ایک بچہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ جوانی تک جائے, ایک اسٹوڈنٹ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بن جائے, وہ انجینئر بن جائے, وہ سائنٹسٹ بن جائے. تو دو ہمارے سامنے موومنٹ کی ڈیفینیشنز ہیں. ایک موومنٹ یہ کہ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک, اور دوسری موومنٹ یہ کہ پوٹینشیلٹی سے ایکچویلٹی تک, کہ ابھی ایک بچے کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے اور بعد میں وہ ایکچوئل میں ڈاکٹر بن جائے. سو دس از دا فارم آف موومنٹ. اب ان دونوں موومنٹ کو آپ دیکھیں, آیا اللہ پہ کون سی موومنٹ اپلائی ہو سکتی ہے؟ اللہ کا کوئی اسٹارٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے؟ اسٹارٹنگ پوائنٹ کے لیے آپ کو فزیکل اینٹیٹی میں آنا ضروری ہے, تو اللہ کا اسٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہو سکتا. اچھا, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوٹینشیلٹی سے ایکچویلٹی کی طرف جا سکتا ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ کے اندر نعوذ باللہ کوئی نقص ہے اور اللہ تعالیٰ نے کسی کمال تک حاصل کرنا ہو, ہی از ایبسولوٹ پرفیکشن, وہ کمال مطلق ہے. تو جو اینٹیٹی کمال مطلق پر ہوتی ہے, ایون اگر ہم اللہ سے نیچے کی کیٹیگری کی بات کریں, اگر ہم فرشتوں کی بات کریں, فرشتے آر ایبسولوٹ پرفیکشن. اگر ہم بات کریں حضرت جبریل کی تو فرض کریں, بلکہ ہم فرض نہیں کر سکتے, حضرت جبریل کی ایج کے بارے میں ہمیں نہیں پتا. کروڑوں سال پہلے حضرت جبریل جس سٹیج پہ تھے, وہ جس معرفت کے لیول پہ تھے, وہ جس نالج کے لیول پہ تھے, ابھی 2025 میں وہ سیم اسکیل کے اوپر کھڑے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ فرشتوں کے اندر یہ ایکچویلٹی سے, یعنی یہ پوٹینشیلٹی سے ایکچویلٹی تک جانے کا پوٹینشیل نہیں ہوتا. یہ انسانوں کی کیٹیگری ہے. تو جہاں پہ بھی وین کی بات آئے گی اس کا مطلب ہے ٹائم, اور جہاں پہ بھی ٹائم کی بات آئے گی اس کا مطلب موومنٹ, اور جہاں پہ موومنٹ کی بات آئے گی, موومنٹ یہ دو چیزوں میں ہوتی ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ کی موومنٹ اور پوٹینشیلٹی سے ایکچویلٹی کی طرف موومنٹ. تو یہ دونوں چیزیں ہم اللہ کے لیے فرض نہیں کر سکتے. سو دس واز دا آنسر فار دس تھنگ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم یہ والا کویشچن کیوں نہیں کر سکتے. ایک صلوات بھیجیے گا محمد وعلی محمد. یہاں تک کوئی سوال ہو تو آپ بیچ میں بھی پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ از اباؤٹ کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے, ویئر کا کوشچن. دیکھیں ہمارے سامنے اب آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ہم ڈفرینٹ چیزوں پہ, میٹر اور نان میٹر اور ان چیزوں پہ بات کر رہے. اگر ہم بات کرتے ہیں فزیکل اینٹیٹیز کی, اگر ہم بات کرتے ہیں فزیکل ریالٹیز کی, اگر ہم بات کرتے ہیں فزیکل باڈیز کی, تو ان کی لوکیشن کے بارے میں کویشچن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, کہ یہ ایک فزیکل وجود ہے, آپ لوکیشن پوچھ سکتے ہیں. یہ گلاس ہے, آپ لوکیشن پوچھ سکتے ہیں کہ یہ ٹیبل پر ہے اور میرے اینڈ سے اس کی لوکیشن رائٹ سائڈ پر ہے, آپ کے اینڈ سے ڈفرینٹ ہے.
جب بھی کبھی کوئی فزیکل اینٹیٹی ہوگی اس کے بارے میں آپ لوکیشن کا سوال کر سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی کوئی ریالٹی میٹا فزیکل پہ چلی جاتی ہے, جیسے ہی کوئی ریالٹی, جیسے ہی کوئی حقیقت ایسی ہوتی ہے جو فزکس سے بیونڈ ہوتی ہے, میٹا فزکس پہ چلی جاتی ہے, وہاں پر لوکیشن کا سوال ارریلیونٹ ہو جاتا ہے. آپ سب کو کچھ نہ کچھ نالج تو ہے, ظاہر ہے آپ یہاں پر آتے ہیں, سیمینارز اٹینڈ کرتے ہیں, آپ کی دینی معلومات باقی عوام سے, باقی لوگوں سے بہت بہتر ہے. میں اگر آپ سے پوچھوں آپ کا نالج کہاں پر ہے, ویئر از یور نالج, کین یو پوائنٹ آؤٹ اینی ڈائریکشن کہ میرا نالج یہاں پر ہے. آپ کہیں میرا نالج یہ دماغ کے رائٹ سائڈ پر ہے, کوئی اور بندہ کہے نہیں میرا دماغ پہ نہیں, میرا نالج کندھے پہ ہے. بعض ہوتے ہیں ان کا نالج کوئی جوتوں کے آس پاس بھی ہوتا ہے. جو اینی وے یہ جو نالج ہے اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, ویئر از دس نالج, اشارہ کر سکتے ہیں کہاں ہے. نالج کے علاوہ اگر ہم سول کی بات کریں, ابھی آپ سب کے اندر روح موجود ہے یا نہیں ہے؟ سب کے اندر موجود ہے. اچھا کہاں ہے؟ کین یو پوائنٹ آؤٹ کہ کہاں پر ہے؟ میری روح اس وقت سر میں پھر رہی ہے, میری روح اس وقت جو ہے وہ میرے پیروں میں پھر رہی ہے, میری روح میرے ہاتھوں میں پھر رہی ہے. بعض دفعہ روح مجلس میں عرش پہ بھی چلی جاتی ہے. ذاکرین کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگلے جملے پہ آپ کی روح عرش پہ آپ کو محسوس ہوگی. واقعی جاتی ہے. اچھا روح کہاں پر ہے؟ کیوں ہم روح کے بارے میں بات نہیں کر سکتے؟ کیونکہ میٹا فزیکل ہے. نالج کے بارے میں ہم یہ بات کیوں نہیں کر سکتے؟ میٹا فزیکل ہے. ایون اگر ہم بات کریں تھاٹس کی, کہ آپ جو کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں, آپ کی سوچ کہاں پر ہوتی ہے؟ تھاٹ از اے میٹا فزیکل ریالٹی, تھاٹ از اے میٹا فزیکل تھنگ. تو جیسے ہی ہم کسی میٹا فزیکل کی بات کرتے ہیں تو یہ والا کوشچن ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. تو اگر ہم اپنی ذات میں جو میٹا فزیکل ریالٹی ایکسپیرینس کر رہے ہیں, اگر ہم اس کے بارے میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے کہ وہ کہاں پر ہے, آبویسلی جو سپریم بینگ ہے اس کے بارے میں ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے. اچھا اس پہ اگر ہم یہ دیکھیں جو ڈفرینٹ تقسیم کی جاتی ہے موجودات کی, اس میں جیسے اگر ہم بات کریں کیمسٹری کی, تو کیمسٹری جو ہے وہ تقسیم کرتی ہے کہ جو دنیا میں چیزیں ہیں وہ آرگینک کمپاؤنڈز ہیں, ان آرگینک کمپاؤنڈز ہیں. بایولوجی جو ہے وہ تقسیم کرتی ہے کہ دنیا میں جو چیزیں ہیں وہ فرض کریں لیونگ تھنگز ہیں, نان لیونگ تھنگز ہیں. اسی طرح فلسفی کو اگر ہم دیکھیں تو فلسفی دو چیزوں میں یا دو کیٹیگریز میں ایگزسٹنس کو, موجودات کو تقسیم کرتی ہے. ایک وہ جن کو ہم کہتے ہیں ڈیپینڈنٹ بینگز ہیں, یعنی وہ کسی بھی طرح سے ڈیپینڈ کرتے ہیں کسی بھی فیکٹر پہ ایگزسٹ کرنے کے لیے, پرسسٹ کرنے کے لیے. اور ایک کو ہم کہتے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ بینگ ہے, یعنی اس کی کوئی ڈیپینڈنسی نہیں ہے, وہ کسی کاز کا محتاج نہیں ہے. تو یہ جو کچھ کویسچنز ہیں, یعنی یہ جو کچھ آپ کے سامنے پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں, یہ جو پوائنٹس ہیں یہ ڈیپینڈنٹ بینگ کے بارے میں, یا آپ کہہ لیں کہ فزیکل بینگز کے بارے میں, ڈیپینڈنٹ بینگز کے بارے میں یہ والا کویسچن ہوتا ہے کہ اس کی کوانٹٹی کتنی ہے, ویئر کہاں پر ہے, وین کب سے ہے, پوزیشن اس کی کیا ہے, اس کی کوالٹی کیسے ہے. اچھا اب آپ ان سارے سوالوں کو اپنے نالج یا اپنی روح کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کی روح کی کوانٹٹی کتنی ہے؟ کین یو میئر دا ویٹ آف یور سول؟ کین یو میئر ویئر از یور سول؟ کین یو پوائنٹ آؤٹ ویئر از یور سول؟ نہیں کر سکتے. وین نہیں کر سکتے. کین یو پوائنٹ آؤٹ دا ڈائریکشن آف یور سول؟ نہیں کر سکتے. کوالٹی ڈائریکٹ نہیں کر سکتے, انڈائریکٹ کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے پاس کوئی ڈائریکٹ میئر نہیں ہے. تو جیسے ہی ہم کہاں کا سوال کرتے ہیں کہ ویئر از سم تھنگ, تو یہ کہاں کا سوال ڈپینڈنٹ بینگس کے اوپر آتا ہے, اور یہ ایک سوال نہیں ہے, یہ سارے پانچوں سوال اس چیز کے اوپر اپلائی ہو جاتے ہیں. تو اس لیے جو چیز آپ نے یاد رکھتی ہیں وہ یہ کہ آپ نے جو دو ایگزامپلس ہم نے شیئر کی, آپ کا علم, آپ کا جو روح ہے وہ. اچھا نیکسٹ از اباؤٹ آنکھ سے نظر کیوں نہیں آتا. یہ جو کوشچن ہے یہ پچھلے سے ریلیونٹ ہی ہے. ہمارے آس پاس جو چیزیں ہیں وہ دو طرح کی ہیں, ایک کو ہم کہتے ہیں میٹیریل تھنگس, اور دوسری جو ایگزسٹنس ہے ان کو ہم کہتے ہیں نان میٹیریل تھنگ. آپ کو اپنا علم نظر آ سکتا ہے, آپ کو اپنی, جیسے ہم روح کی بات کر رہے تھے, روح نظر آ سکتی ہے, آپ کو اپنا نفس نظر آ سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں نان میٹیریل تھنگس ہیں. آپ کو اپنی تھاٹس نظر آ سکتی ہیں, اپنے خیالات کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی چیز میٹر ہو. ٹھیک ہے, اب یہاں پر جو ہم استفادہ کرتے ہیں امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا, صلوات بھیجیے گا. حضرت فرماتے پہلا خطبہ ضرور پڑھیے گا. پہلا خطبہ جو ہے وہ نہج البلاغہ اب ایپ کی شکل میں بھی اویلیبل ہے. پہلا خطبہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر کسی شخص نے خدا کو قابل اشارہ سمجھا, یعنی
اس نے کسی ڈائریکشن میں سمجھا, گویا اس نے حد بندی کر دی. تو اگر ہم کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دیکھنے کی وجہ سے وہ کسی ڈائریکشن میں معید ہے. آپ اگر اس ڈائس کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کی دیکھنے کی وجہ سے یہ ڈائس ایک جگہ پر ہے. اچھا, دیکھنے کی دوسری پراپرٹی یہ ہے کہ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جگہ اب اسی جگہ پر فکس ہے. اگر یہ ڈائس یہاں پر ہے تو یہ یہیں پر ہے, یہ یہاں نہیں ہے. تو گویا دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس چیز کو بھی دیکھ رہے ہیں, آپ دیکھنے کے نتیجے میں اس کی حد بندی کر دیتے ہیں. تو اگر آپ یہ ڈائس کو دیکھ رہے ہیں تو اس کی حد بندی ہے, اگر آپ اس ٹیبل کو دیکھ رہے ہیں تو اس کی حد بندی ہے, پروجیکٹر کو دیکھ رہے ہیں اس کی ایک حد بندی ہے. تو دیکھنے کا مطلب جہاں پہ بھی آئے گا وہاں پر یہ آئے گا کہ یہ چیز, اگر کوئی چیز قابل اشارہ ہے, کسی چیز کو آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کی لمٹ لگا سکتے ہیں. اور اگر آپ کسی چیز کی لمٹ مینس کہ آپ اس کو دوسری چیزوں کے پیرل لا کے کھڑا کر رہے ہیں, آپ اس کو دوسری چیزوں کے برابر میں سمجھ رہے ہیں. تو یہ خطبہ بہت خوبصورت ہے خداوند متعال کی صفات کو ایکسپلین کرنے کے لیے. یعنی امیر المومنین اس کو صفات سے شروع کرتے ہیں کہ جس نے ذات اور صفات کو الگ سمجھا. وہ آپ خود پڑھیے گا, ابھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. تو اگر نظر نہیں آ سکتا اس کا مطلب یہ ہے, اگر نظر آ سکتا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قابل اشارہ ہے, ہم نے اس کو باؤنڈ کر دیا, ہم نے اس کو فکس کر دیا. نیکسٹ از اباؤٹ, اچھا چلیں اگلا جو ہمارا سوال ہے, نظر نہیں آ سکتا تو ذہن میں کیوں نہیں سوچ سکتے؟ اگلا سوال یہ ہے کہ چلے ہم نے مان لیا کہ خدا نظر نہیں آ سکتا, ہم نے مان لیا کہ وہ میٹیریل نہیں ہے, ہم نے مان لیا کہ ہم اس کو 5 سینسز میں نہیں لا سکتے, ہم سوچ کیوں نہیں سکتے؟ تو دیکھیں یہاں پر ہمارے ذہن کی جو ایک محدودیت آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہاؤ آر تھاٹ پروسیس ورکس, ہمارا جو ذہن کے کام کرنے کا دائرہ کار ہے وہ کیا ہے. اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ آپ نے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوچنا ہے, فرض کریں میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ کوئی ایسی چیز جو کبھی آپ نے تجربہ نہیں کی ہو, آپ نے سپرنگز والے جاگرز پہنے ہوئے اور آپ چاند پہ کھڑے ہوئے اور آپ چاند پہ کھڑے ہو کے جمپنگ کر رہے ہیں. آپ نے ایک جیسے وہ ایسٹروناٹس کا سوٹ ہوتا ہے, فرض کریں آپ نے وہ پہنا ہوا ہے اور آپ مریخ پہ کھڑے ہوئے ہیں. اچھا, یہ چیزیں بہت آسانی سے آپ کے ذہن میں امیجن ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کے ذہن کی کارکرد ہے کہ یہ چیز, آئی ایم شیور آپ میں سے کوئی مارس پہ نہیں گیا ہوگا, جو چیز نہیں ہوئی ہے اسٹل ہمارا ذہن اس کو 5 سینسز میں ایکسپیرینس کر رہا ہے. اچھا, آپ اپنے تھاٹ پروسیس کو کہیں بھی لے کے چلے جائیے, کوئی بھی ایسی چیز جو ہو چکی ہے, کوئی بھی ایسی چیز جو نہیں ہوئی ہے, کوئی بھی ایسی چیز جو نہیں ہو سکتی, ہمارا جو ذہن ہے, ایک تو ہماری آؤٹر 5 سینسز ہے نا, ایک ہماری انر 5 سینسز ہے. ہم کوئی بھی چیز جب سوچتے ہیں ہم 5 سینسز سے باہر سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی ہمارا جو ذہن ہے وہ کچھ کسی چیز کی تھاٹ پروسیس میں بھی 5 سینسز سے باہر نہیں جا سکتا. اور یہی وہ ایک فیکٹر ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے جب کہا تھا کہ فرشتوں سے کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں اور جب میں اس کو بنا لوں تم سب سجدے میں گر جانا, فرشتوں کو جو اعتراض تھا وہ کیا تھا کہ یہ تسبیح نہیں کر سکتا. تو تسبیح کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو منزہ کرنا, اللہ تعالیٰ کو پاک کرنا, اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ ہر چیز سے بالا تر سمجھنا. تو چونکہ یہ خود میٹیریلسٹک پرسن ہے, یہ خود میٹر سے بنا ہوا ہے, یہ میٹر سے باہر نہیں سوچ سکتا. تو جو ہمارا تھاٹ پروسیس ہے اس کو خود کسی ایکٹیویٹی کے طور پر آپ کر کے دیکھیے گا, آپ جو کچھ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے 5 سینسز کے فارم میں آپ کے سامنے ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ کا تھاٹ پروسیس بھی شدید قسم کا باؤنڈ ہے, آپ کا تھاٹ پروسیس بھی جو ہے وہ ہائی جیکڈ ہے, تھاٹ پروسیس بھی آکوپائڈ ہے آپ کی 5 سینسز کے ساتھ. اوکے, سو دس واز آل اباؤٹ, کچھ کویشچن جو تھے وہ اللہ کے بارے میں تھے. ان پہ میں نے ٹائم کم دیا ہے تاکہ زیادہ ٹائم ہم ان کویشچنس کو دیں جو کہ اب ہمارے ساتھ جو ہے وہ ریلیونٹ ہیں. ایک صلوات بھیجیے گا محمد وعلیہ. اب ایک سوال یہ کہ آپ نے بہت دفعہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کی باتیں سنی ہوں گی, سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوں گی, لوگوں کو یہ والی بحث کرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ فلسطین میں اتنا ظلم ہو رہا ہے, کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے, یمن میں ظلم ہو رہا ہے, باقی دنیا کے خطوں میں ظلم ہو رہا ہے, خدا ظلم کو دیکھ کے خاموش کیوں ہے؟ اچھا, اس کے پیچھے یعنی اگر ہم اس کویشچن کو ایویلویٹ کریں, ہماری توقع کیا ہے, وٹ وی آر ایکسپیکٹنگ فرام گاڈ ٹو ڈو, کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اچھا, اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ خدا فوراً ظالم کا ہاتھ پکڑے اور فوراً سزا دے دے, یہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ کوئی ظلم کرے گا؟ یعنی اگر ایک آدمی کو فرض کریں, ہم چھوٹے لیول پہ بات کرتے ہیں, اگر مجھے یہ پتا چل جائے, خدا نے مجھے بتا دیا, جھوٹ بولنا بری بات ہے, ٹھیک ہے, میرے پیرنٹس نے مجھے بتا دیا, خدا نے بتا دیا, اور اگر میرے ساتھ ایسا ہو
کہ میں جھوٹ بولوں اور فوراً میرے سر میں آگ لگ جائے, میرے بال فوراً جل جائے. اچھا آیا آئندہ میں جھوٹ بول سکتا ہوں اگر پہلے جھوٹ پہ میرے سارے بال فارغ ہو گئے؟ نو. اچھا اگر ایسا ہو جائے کہ خدا ظالم کو فوراً پکڑ لے تو کیا ہوگا؟ دنیا ختم ہو جائے گی. اچھا اب اس سوال سے پیچھے ہمیں ہاں اس پہ ہم بات کرتے ہیں, ظلم ہے کیوں. اللہ تعالیٰ کی پوری اسکیم کیا ہے؟ دیکھیں کسی بھی چیز پہ جب آپ فرض کریں آپ ایک گیم میں انٹر ہوتے ہیں تو اس گیم کے پورے تقاضوں کو, اس گیم کے پورے رولز کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. فرض کریں اگر آپ کسی گیم ایرینا میں انٹر ہیں تو جب آپ گیم میں انٹر ہیں تو اب آپ کو گیم کی پوری اسکیم کو ماننا پڑے گا. تو اگر ہم اس پورے فنومینا میں, اس پوری کائنات میں موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جو پوری اسکیم ہے اسے ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اس اسکیم سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہوگا. اچھا اسکیم کیا ہے؟ اسکیم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بیان فرمائی, تبارک الذی بیدہ الملک الذی خلق الموت والحیات, کہ اس نے موت کو خلق کیا, اس نے حیات کو خلق کیا, لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ وہ یہ جانے کہ تم میں سے احسن عمل کون انجام دیتا ہے. تو پوری اسکیم یہ ہے کہ یہ جو پوری کائنات ہے یہ ایک پرنسپل پہ, جیسے ڈفرینٹ پرنسپلز آف فزکس میں, کیمسٹری میں پڑھتے ہیں, جو گاڈ کا پرنسپل ہے وہ یہ کہ اس دنیا کو جس اسکیم پہ بنایا گیا وہ قانون ابتلا ہے, قانون آزمائش ہے. ٹھیک ہے, آزمائش کس چیز کی؟ وہ اینڈ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہماری مرضی کے بغیر ہم کیوں آ گئے ہیں. اچھا کس چیز کی آزمائش ہے؟ انسان کے ارادے کی اور اختیار کی. لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ تم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے. اچھا اب یہ جو آزمائش ہے یہ کس چیز کی ہے؟ ارادے کی اور اختیار کی. اچھا اب اگر ارادے اور اختیار کی آزمائش ہے تو آزمائش کے ساتھ ایک چیز جو پری ریکوزٹ ہے آزمائش کا, یعنی آپ خود بھی اس بات کو بہتر سمجھتے ہیں کہ آزمائش کا ایک یا امتحان کا ایک نان نیگوشیبل پری ریکوزٹ, کہ اس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا, وہ مہلت ہے, وہ ٹائم ہے. اور اب اس بات کا مکمل حق ہے جو لوگ پیپر دے رہے ہیں کہ ڈیورنگ آزمائش, جیسے فرض کریں آپ لوگ ایگزام دے رہے ہیں, اگر آپ کا 3 گھنٹے کا ایگزام ہے اور اگر آپ ایگزام میں فرض کریں اچھا اٹیمپٹ نہیں کر رہے, لیکن اب آپ کا یہ پورا حق ہے کہ ایگزامینر ڈیورنگ ایگزام انٹرفیئر نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ ابھی ایگزام چل رہا ہے. تو اگر ہم اس ورژن کو اللہ کی اسکیم سے دیکھیں تو اللہ کی اسکیم یہ ہے کہ یہ دنیا امتحان ہے اور یہ دنیا امتحان ہی رہے گی. سزا و جزا کا قانون یہاں پر نہیں آئے گا, سزا و جزا کے لیے ایک اور دنیا ہے. تو جب ہم بات کی کر رہے ہیں کہ سزا و جزا کے لیے کوئی اور قانون ہے, سزا و جزا کے لیے کوئی اور دنیا ہے, تو اب ہم اس دنیا میں یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ کسی کی مہلت ختم ہو جائے. تو جب تک یہ دنیا اس اسکیم پہ باقی ہے تب تک, دوبارہ میں بتا دوں, اسکیم ہے کس چیز کی اسکیم ہے؟ قانون ابتلا کی, امتحان کی. امتحان کس چیز کا؟ ارادے کا, اختیار کا. اچھا جیسے ہی ہم بات کرتے ہیں ارادے اور اختیار کی تو ظاہر ہے کہیں بہت اوپر ہوگا کہیں بہت نیچے ہوگا. اور ارادے اور اختیار میں لازمی تقاضا ہے کہ کہیں ظلم آئے گا کہیں عدل آئے گا. لیکن اس کے ساتھ جو چیز ایک میک شور کی گئی ہے وہ یہ کہ کسی بھی حوالے سے انسان کی آزادی سلب نہیں ہو سکتی. اگر ایک آدمی ایک پیغمبر کے گھر میں پیدا ہوا اور ایک آدمی کا باپ نبی ہے, اس کے جو فرض کریں 3 یا 4 بھائی ہیں, وہ 4 بھائی صالح ہیں, وہ 4 بھائی جو ہے وہ ایماندار ہیں, وہ 4 بھائی نیک ہیں, اگر وہ برا بننا چاہتا ہے تو اللہ کا جو قانون آزمائش ہے وہ اس برے بننے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا. اگر حضرت نوح کا بیٹا یہ آپٹ کرتا ہے کہ اس نے غرق ہونا ہے تو اللہ کا جو قانون ابتلا ہے وہ یہاں پر انٹرفیرنس بالکل نہیں کرے گا. یعنی اس آدمی کو اتنی آزادی ہے. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کمزور خاتون جو کہ ایک ایسے محل میں موجود ہے کہ اس کے شوہر نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے, اس نے ایک پوری قوم کو غلام بنایا ہوا ہے, اس نے پوری قوم کو ذلیل کیا ہوا ہے, اس نے پوری قوم پہ اتنے سالوں سے ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہوا ہے, لیکن اس کی آزادی اتنی ہے, اس کا یعنی قانون ابتلا اس کو اتنی لبرٹی دے رہا ہے کہ اگر وہ ایمان لانا چاہتی ہے تو آسیہ ایمان لا سکتی ہے. حضرت آسیہ کو ایمان لانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو 2 چیزیں میک شور اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ ایک طرف امتحان باقی رہے اور دوسری طرف آزادی سلب نہ ہو.
تو یہ دونوں ایکسٹریم ایگزامپل آپ کے سامنے میں دی ہے کہ انسان کی آزادی کہیں پہ بھی سلب نہیں ہوگی. اگر ایک آدمی آزادی سے گمراہ ہونا چاہتا ہے اس کے لیے بھی مقدمات فراہم ہے, اور اگر ایک آدمی اور اگر ایک عورت ایک محل میں رہتے ہوئے, فرعون جیسے کہ محل میں رہتے ہوئے اگر وہ کامیاب ہونا چاہتی ہے, اگر وہ ایمان لانا چاہتی ہے, تو خدا کا قانون ابتلا, خدا کا قانون آزمائش جو ہے وہ اس کو پوری اجازت دے گا کہ وہ اپنی اس لبرٹی کو ایکسرسائز کرے. اور جی ہاں, خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے فیصلہ کریں کہ اینک اتارنی ہے کہ نہیں اتارنی. خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ فیصلہ آپ اپنی مرضی سے کریں. یعنی آپ ایسے کریں کہ خدا نے جو چیز بنائی ہے, خدا نے جو مخلوق بنائی ہے, خدا کا پلان یہ ہے کہ خدا کانشیس بینگز بنائے. فرشتے کانشیس بینگز نہیں ہیں, فرشتوں کے پاس کانشیسنس ہے لیکن فرشتے انکار نہیں کر سکتے. یعنی فرشتے کانشیسلی عبادت نہیں کر رہے. اسی لیے معراج کی حدیث میں آتا ہے نا کہ جو فرشتے رکوع میں ہیں وہ لاکھوں سال سے رکوع میں ہیں, جو سجدے میں وہ لاکھوں سال سے سجدے میں. انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو کانشیسلی فیصلے کرنے والی مخلوق ہے. تو اللہ نے اس ڈیزائن کو ایسا رکھا کہ کانشیسلی آپ ڈیسائیڈ کریں اور کانشیسلی فیصلہ کریں. تو اب اگر ایک آدمی کانشیسلی فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے پوری ریسرچ کی ہے, اس نے پوری تحقیق کی ہے, اس نے پورا اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کیا, اور اس کے بعد وہ کہتا ہے خدا نہیں ہے, اٹس اوکے. اگر وہ واقعاً اس نتیجے پہ خلوص نیت کے, جو کہ امپاسبل ہے, لیکن اگر وہ خلوص نیت کے ساتھ اس کنکلوژن تک پہنچتا ہے کہ دیر از نو گاڈ, اٹس فائن. اس دنیا میں جو لاسٹ ہماری لائن ہے کہ ہاؤ ٹو سی پرفیکشن ان دس ورلڈ, اس دنیا میں اگر آپ نے پرفیکشن دیکھنی ہے, یہ دنیا پرفیکٹ ہے. جو لوگ بات کرتے ہیں زلزلے کی اور اس کی اور آفات کی اور مصیبتوں کی, یہ دنیا 100% پرفیکٹ ہے. دیکھیں پرفیکشن آپ نے دیکھنی ہوتی ہے کہ وہ چیز ہے کیوں. میں اگر یہ بات کروں کہ فرض کریں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ٹیبل انتہائی ناقص ہے, ٹھیک ہے, اب یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے نا کہ ٹیبل انتہائی فضول ہے, انتہائی ناقص ہے, اس ٹیبل کا کوئی کام نہیں ہے. اچھا آپ پوچھیں گے کیوں کام نہیں ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ ٹیبل جو ہے وہ اتنی زیادہ سخت ہے کہ میں اس پہ سو نہیں سکتا. اب آپ کہیں گے کہ بھائی ٹیبل سونے کے لیے تھی نہیں, آپ کو کس نے کہا تھا آپ نے اس ٹیبل پہ سونا ہے؟ اچھا پھر یہ ٹیبل کیوں تھی؟ یہ ٹیبل اس لیے تھی کہ ہم یہاں پر بیٹھ کے کچھ لکھیں, بیٹھ کے کچھ ہوم ورک کریں, بیٹھ کے کام کریں. اب جیسے ہی آپ نے کہا کہ یہ ٹیبل کام کرنے کے لیے تھی, تو اسی وقت ہمارے سامنے ہو گیا کہ اوکے کام کرنے کے لیے آئی ہیو دس مچ اسپیس, میرے پاس اتنی زیادہ اسپیس ہے, میرے پاس لیگ اسپیس بھی کافی ہے, میرے پاس ورکنگ اسپیس بھی کافی ہے, میرے پاس اپنی انسٹرومنٹس رکھنے کی اسپیس بھی کافی ہے. اب یہ ٹیبل بالکل پرفیکٹ ہے اس کے میکر کی سینس میں کہ اس کے میکر نے اس کو کیوں بنایا, لکھنے کے لیے. اب اس کائنات کو دیکھیں کہ اس کائنات میں اگر آپ نے پرفیکشن دیکھنی ہے تو آپ کو یہ قانون آزمائش سے پرفیکشن پتہ چلے گی کہ یہ جو خدا نے ابتلا کے قانون پہ لِيَبْلُوَنَّكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, کہ خدا نے کائنات کو, موت و حیات کو اس لیے خلق کیا تاکہ انسان کو آزمائے کہ انسان میں سے احسن عمل کون کرتا ہے. اب ہر چیز میں پرفیکشن ہے. مثال کے طور پر ابھی جیسے ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں, یہ جو پورا آڈیٹوریم ہے یہ اس لیے بنا ہے تاکہ آپ تک علم پہنچایا جا سکے. یہاں پر صاحبان علم جو ہیں وہ آپ تک علم پہنچائیں. کبھی کبھی مجھ جیسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو مزاحم ہوتے ہیں. اچھا اب صاحبان علم اگر علم آپ تک پہنچا رہے ہیں تو کوشچن یہ کہ یہ ٹیبل کوئی علم دے رہی ہے آپ کو؟ صرف ٹیبل. یہ ڈائس اکیلا علم دے رہا ہے؟ یہ لائٹنگ علم دے رہی ہے؟ کیمرہ, چیئرز نہیں دے رہی. یہ سب کیا سپورٹ ایلیمنٹ ہے. ایک سکول کی اگر ہم بات کریں, ایک سکول کے جو پلرز ہوتے ہیں وہ پلرز علم دیتے ہیں؟ اس کا گیٹ علم دیتا ہے؟ نہیں دیتا. لیکن سکول کا مقصد علم حاصل کرنا ہے. اچھا اب ہم خدا کے ڈیزائن پہ آتے ہیں. خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اس لیے کریٹ کر رہا ہوں کہ میں تمہیں آزماؤں گا. اچھا اب آیا کوئی ایسی چیز ہے جس سے خدا نہ آزمائے؟ نہیں. اب ہر چیز ایسی ہوگی جس سے خدا آزمائے گا. آپ کے ہاتھ میں فون ہے, خدا اس کے ذریعے آزمائش کرے گا. آپ کو جو رزق دیا خدا اس کے ذریعے آزمائش کرے گا. آپ کو جو رشتے دیے خدا اس کے ذریعے آزمائش کرے گا. آپ کو جو ریسورسز دیے خدا اس کے ذریعے آزمائش کرے گا. تو جو قانون آزمائش ہے, قانون ابتلا ہے, یہ ایوری کنڈیشن میں ہر چیز میں اپلیکیبل ہے. یہ قانون ہر جگہ جاری و ساری ہے. اوکے, اینی ادر کوشچن اگر اس پہ ہو تو میرے نیکسٹ اس پہ چلتے ہیں.
اچھا اب آ جاتے ہیں کچھ اصلی مسائل کے اوپر. اگر رحمان ہے تو مشکلیں کیوں دے رہا ہے, مصیبتیں کیوں دے رہا ہے؟ میں اتنی مصیبتوں میں پھنسا ہوں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری دعا نہیں سن رہا, میری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا. دیکھیں اگر ہم پرابلمس کو دیکھتے ہیں تو پرابلمس کے بارے میں اٹس لائک ایک سبجیکٹیو ایکسپیرینس ہے. پرابلمس آؤٹ سائڈ نہیں ہوتی ہے, پرابلمس ان سائڈ ہوتی ہے. جیسے ہم نے یہاں لکھا ہوا ہے اسٹریس ورسز گروتھ. اگر ایسا ہو کہ کوئی ایسی سچویشن ہو جس میں ہمارے پاس ریسورسز کم ہیں اور ہمارا چیلنج بڑا ہے, اب یہ سچویشن اسٹریس کہلا رہی ہے. ہمارے پاس ریسورسز کم ہے, آپ نے کام کرنا ہے, فرض کریں آپ نے جو ہے وہ کورس کرنا ہے, وہ کورس کی فیس جو ہے وہ 50,000 ہے, آپ کے پاس 20,000 ہے, اب یہ چیز آپ کے لیے اسٹریس ہے. اچھا گروتھ کیا ہوتی ہے کہ کورس کی فیس جو ہے وہ 20,000 ہے, آپ کے پاس 50,000 ہے. آپ کے پاس اگر ریسورسز زیادہ ہیں, چیلنج چھوٹا ہے, اب یہ گروتھ کی بات آ گئی. پرابلمس کے پیچھے ایک میسج ہوتا ہے. پرابلمس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سنس ہم ابھی اس کا موقع نہیں ہے, پچھلے سیمینار میں ہم نے تفصیل سے بات کی تھی کہ گاڈ نے ہمیں کریٹ کیوں کیا, کریشن کا سٹارٹ کیوں کیا. سو اس لیے کہ ہم گرو کریں, ہم جو ہے وہ میکسیمم بلیسنگس تک پہنچیں. کوئی ایک ایسی اینٹی ہو, کوئی ایسی مخلوق ہو جو اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ میکسیمم بلیسنگس تک پہنچے, میکسیمم گروتھ تک پہنچے. یعنی ہم جیسے بات کر رہے تھے نا کہ ایک ایسی گاڑی ہو جو اگر چاہے تو پانی پہ چلے اور چاہے تو روڈ پہ چلے. تو خدا نے دونوں چیزیں ہمارے اندر رکھی, چاہے تو آپ فرشتوں سے اوپر چلے جائیں, چاہے تو جانوروں سے نیچے آ جائیں. تو اب اس پروسیس کو کنڈکٹ کرنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ کچھ ایسا انوائرمنٹ ہو کہ آپ گرو کریں. تو پرابلمس کے پیچھے ایک میسج ہوتا ہے. پرابلمس کے پیچھے جو میسج ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لائف از ٹیلنگ یو کہ دس از دا ایریا آف لائف ان وچ یو ہیو ٹو گرو, ان وچ یو ہیو ٹو امپروو. آپ کو یہاں اس ایریا آف لائف میں امپروومنٹ کرنی ہے. یعنی ایک انڈائریکٹ میسج یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پرابلمس آ رہی ہیں تو پرابلمس ایک انڈائریکٹ سائن ہوتا ہے, پرابلمس ایک انڈائریکٹ میسج ہوتا ہے کہ دس از دا ایریا آف لائف ان وچ یو ہیو ٹو گرو. اچھا جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ واٹ اے کوچ ڈو, ایک کوچ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ فرض کریں آپ ٹینس کھیل رہے ہیں یا کوئی اور اسپورٹس آپ کھیل رہے ہیں, ایک کوچ ہے اور وہ کوچ بار بار ایسی جگہ پہ ہٹ, چلے میں کوشچن آپ سے پوچھتا ہوں, ایک کوچ ایسی جگہ پہ ہٹ کرے گا جو ایریا آپ کا اسٹرانگ ہے, یا ایسی جگہ آپ کو ہٹ کرے گا جو ایریا آپ کا ویک ہے؟ ویک ایریا. ویک ایریا پہ کیوں ہٹ کرے گا؟ تاکہ آپ وہ چیز اس ایریا میں گرو کر جائے. تو اگر پرابلمز آپ کو بار بار ہٹ کر رہی ہیں, اٹ مینس کہ دس از دا ایریا آف لائف ان وچ یو ہیو ٹو گرو. اچھا ایک اور بات یہاں پہ, پرابلم نیور سالو, مشکلیں کبھی بھی حل نہیں ہوتی ہیں. اٹس اے کلیئر کٹ تھنگ کہ دنیا کی کبھی بھی کوئی بھی مشکل کسی بھی حالت میں کسی بھی طرح سے سالو نہیں ہو سکتی ہے. ایگزامپل, آپ سب لوگ ماشاءاللہ کلاس 2 سے کلاس 3 سے آگے نکل چکے ہیں. نو ون آف یو از ان کلاس 3. کلاس 2 میں, کلاس 1 میں آپ نے 2 کا ٹیبل یاد کیا ہوگا, سب نے یاد کیا. آیا اس وقت وہ آسان تھا یا مشکل تھا؟ مجھے یاد ہے 3 کا ٹیبل مصیبت تھا میرے لیے, 3 کا ٹیبل مجھ سے یاد نہیں ہوتا تھا. اچھا یہ جو 3 کے ٹیبل کو یاد کرنے کی مشکل ہے, اب جب بچہ, جیسے یہ ماشاءاللہ بچے یہاں پر موجود ہیں, مدرز یہاں موجود ہیں, اب اگر آپ ان بچوں میں سے کسی کو 2 کا ٹیبل 3 کا ٹیبل یاد کروائیں گے, کوشچن اس کہ ان کے لیے مشکل ہے کہ آسان ہے؟ ان کے لیے مشکل ہے. آپ کے لیے اب مشکل ہے کہ آسان ہے؟ آپ کے لیے آسان ہے. ہوا کیا, جو آؤٹ سائڈ پرابلم ہے, جو آؤٹ سائڈ ایشو ہے, جو 3 کا ٹیبل ہے, اس کی مشکل اپنی جگہ پہ ویسے ہی باقی ہے, لیکن آپ کے ساتھ کیا ہوا, آپ گرو کر کے. سو پرابلمز نیور سالو, پرابلمز کبھی بھی سالو نہیں ہوتی, آپ خود گرو کرتے ہیں. اگر ایک پرسن ورک آؤٹ سٹارٹ کرے اور پرسن جم جائے, سٹارٹنگ میں فرض کرے اس نے 5 kg کا ڈمبل اٹھایا, ایک ہفتہ اس کو وہ مشکل لگے گا. 1 مہینے کے بعد یہ 5 kg کا ڈمبل اٹھانا آسان ہے کہ مشکل ہے؟ آسان ہے. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ کہ اس کے ویٹ میں کوئی فرق آ رہا ہے؟ فرق کہاں پر آ رہا ہے؟ فرق آپ کے مسل میں آ رہا ہے. تو زندگی کی جو پرابلمز ہوتی ہیں ان کے پیچھے جو فلسفی ہے وہ یہ کہ دے آر دا چانس ٹو گرو. وہ ایک میسج ہوتا ہے کہ اوکے دس از ایریا آف لائف جہاں پر آپ کو گرو کرنا ہے. اور ابھی میں نے 2 ایگزامپلس کے تھرو آپ کو ثابت کیا, کسی بھی پرابلم میں وہ پرابلم آؤٹ سائڈ ورلڈ میں, وہ پرابلم آؤٹ سائڈ ریالٹی میں سالو نہیں ہوتی, آپ اپنی انر ریالٹی میں گرو کر جاتے ہیں. جیسے 2 کا ٹیبل آپ کے لیے آسان ہے, بہت ساری ایسی چیزیں. بچپن میں مضمون لکھنا بہت مشکل ایک کام تھا, ناؤ یو کین ایزیلی رائٹ اینی تھنگ. تو یہ سارا کچھ کیسے ہوا؟ آپ گرو کر کے. تو جہاں پہ بھی آپ کو اگر پرابلم نظر آ رہی ہے, اٹ مینس کہ دس از دا ایریا, دس از دا پوائنٹ ویئر آئی نیڈ ٹو گرو, ویئر آئی ہیو ٹو گرو. اوکے, آج کا سب سے امپورٹنٹ سوال,
وائی سم پیپل آر رچ, وائی سم پیپل آر پور. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کچھ لوگوں کو غریب رکھتا ہے, کچھ لوگوں کو امیر رکھتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس کو ہم دو لیئرز پہ سالو کریں گے. ایک قانون جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. سورہ رات کی آیت ہے, اللہ ول ناٹ چینج یو انٹل یو چینج واٹس ود ان یور سیلف. اللہ آپ کو نہیں چینج کرے گا جب تک آپ وہ نہ بدلیں جو آپ کے اپنے اندر ہے. اور یہاں پر یعنی ایک انتہائی خوبصورت موقع ہے جہاں پر ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی اہمیت سامنے آتی ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. ان دو سے وابستہ رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. امیر المومنین آ کے اس پرابلم کو سولو کرتے ہیں ہمارے لیے. اچھا, اب آپ اس کانٹیکسٹ کو ذہن میں رکھیے گا کہ امیر المومنین یہ گفتگو کر رہے ہیں آج سے 1400 سال پہلے, جس نتیجے پہ آج کی جو بیہیویئر سائنسز کے لوگ ہیں وہ پہنچے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ تمام خیر, دنیا جہان کی تمام خیر دو عادتوں کے اندر ہے. اور دوسرے کئی مقامات پر یہ ریفرنس آپ کو تجلیات حکمت میں, غرر الحکم میں, ڈفرینٹ جگہ پہ روایت آئی ہے. اور دنیا کا سارا شر دو عادتوں میں, یعنی یہ پورا جو ہے مقدمہ ہے یہ دو ہیبٹس کے اندر حضرت نے فکس کر دیا. کون سی دو عادتیں؟ تمام خیر دو عادتوں میں ہے. نمبر 1 تقوی, نمبر 2 مالداری, غنا, رچنس. اور تمام شر دو عادتوں میں ہے. نمبر 1 فسق و فجور, نمبر 2 پاورٹی, غربت. تو حضرت امیر المومنین نے اس پوری چیز کا پرسپیکٹیو چینج کر کے رکھ دیا کہ جو رچنس ہے از اے ریزلٹ آف یور ہیبٹس, جو پاورٹی ہے از the result of your habits. It's not about the matter of a divine thing or the matter of your like destiny. اس سے زیادہ یہ آپ کا جو میٹر ہے وہ ہیبٹس کا میٹر ہے. اور ابھی کی جو ماڈرن بیہیویئر سائنسز ہے, بہت ساری بکس آپ کو اس میں مل جائیں گی. سیکریٹس آف ملینئر مائنڈ, آئی گیس ٹیم گرازوسی کی بک ہے. اس کے علاوہ دا سیکریٹس آف ملینئر مائنڈ, ٹی ہارو ایکر ایک آتھر ہے, اس کی بک ہے. اس کے علاوہ ریچ ہیبٹس. اگر آپ اسٹڈی کریں ابھی ریسنٹ ماڈرن جو بیہیویئر سائنسز کے لوگ ہیں, بہت ساری آپ کو اس ٹاپکس پہ بک ملیں گی کہ اتنے لوگوں کو اسٹڈی کیا. ایک سب سے پہلے جو کتاب لکھی تھی نیپولین ہل از دا پرسن جس نے کتاب لکھی تھی تھنک اینڈ گرو رچ. تو وہ یہ تھا کہ وہ اسٹینوگرافر تھا ایک عرب پتی انسان کا, اور اس کے بعد اس کی کچھ ہیبٹ سے کچھ چیزوں کا اندازہ ہوا. تو اس نے اسٹڈی کی اپنے وقت کے ملینئرز کو, اور اس کے بعد اس نے ان 6 چیزوں پہ تھنک اینڈ گرو رچ کو لکھا. اور اس کے بعد ابھی ریسنٹ جو کتاب ایک ہے رچ ہیبٹس کے نام سے ایک بک آپ کو مل جائے گی. یعنی کافی ساری کتابیں آپ کو مل جائیں گی کہ انسان کی جو رچنس ہے دیٹ از دا ریزلٹ آف ہیبٹس, وہ انسان کی عادتوں کا نتیجہ ہوتی ہے. اور جو انسان کی پاورٹی ہے, جو انسان کی غربت ہے, یہ بھی انسان کی عادتوں کا نتیجہ ہوتی ہے. اور اس چیز کو آپ بہت اچھے طریقے سے آبزرو کر سکتے ہیں, فیل کر سکتے ہیں جب آپ پرٹیکولرلی, مجھے ایک زمانے میں کچھ تجربہ ہوا تھا یہ جو کچھ لیبر کلاس کے ساتھ کام کرنے کا. سو آئی واز کینلی آبزرونگ دیئر ہیبٹس. تو ان کی ہیبٹس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے وہ پور تھے, اور آپ کو رچ لوگوں میں بہت ساری ہیبٹس نظر آ جائیں گی. ایک کتاب ابھی ریسنٹ آئی ہے رچ ہیبٹس کے نام سے, ایک ایسے اس کی سمری آپ اردو میں بھی انگلش میں بھی مل جائے گی. سو رچنس از اے میٹر آف ہیبٹس, پاورٹی از اے میٹر آف ہیبٹس. تو نمبر 1 ہم نے اس کو سالو کر لیا. دوسری چیز جو ہم بات کر رہے تھے قانون امتحان, وہ بھی یہاں پر اتنا ہی اپلیکیبل ہے. ہاں نہیں, اس وقت جو میں کتاب کا حوالہ دے رہا رچ ہیبٹس کا, اس وقت دنیا میں جو بلینئرز ہیں, ہم ارب پتیوں کی بات کر رہے ہیں, مور دین 86% بلینئرز آر فرسٹ جنریشن. وہ پہلی نسل ہے جو بلینئر ہیں, یعنی 14% وہ ہیں جو اپنے جدی پشتی امیر چلے آ رہے ہیں, لیکن یہ بلینئرز جو ہیں یہ فرسٹ جنریشن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہیبٹس کا قانون انہوں نے اپنے اوپر اپلائی کیا, اپنے اوپر چینج کیا. اچھا, دوسرا اس کو میں یہیں سے آنسر کرتا ہوں کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امام سے ہی سوال پوچھا گیا, اگر ہم جبر کی بات کرتے ہیں
کہ کوئی پرسن جو ہے وہ بہت ہی غریب خاندان میں پیدا ہو گیا. مجھے ایک ایگزامپل آپ کے سوال سے ذہن میں آ رہی. انڈیا کے جو پریزیڈنٹ ابھی رہے ہیں ڈاکٹر APJ ابوالکلام, یو نو اباؤٹ ہم. اچھا, ان کا نام پورا پتہ ہے کسی کو کیا ہے؟ APJ کا مطلب کیا ہے؟ APJ ابوالکلام, نام تو سنا ہے نا آپ نے. انڈیا کا جو نیوکلیر پروگرام تھا اس کے ہیڈ تھے, یعنی وہ وہاں کے ڈاکٹر AQ خان ہیں. آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو انڈیا کے پریزیڈنٹ رہے, ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. ان کا نام تھا APJ کا مطلب ہے عبدالپاکر, پاکر, جے سے زین العابدین ابوالکلام. اچھا, اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ نام رکھنے والے کس مینٹل کیلیبر کے ہوں گے کہ وہ فقیر کو عبدالپاکر, یہ کوئی نام نہیں ہے عبدالفقیر, اور زین العابدین عجیب ارریلیونٹ سا نام ہے. تو APJ, اور ان کا نام ظاہر ہے پیرنٹس نے رکھا ہوا تو آگے تک یہ چلا, APJ ابوالکلام, عبدالپاکر زین العابدین ابوالکلام. اچھا, اس نام سے آپ کو ان کے بیک گراؤنڈ کا آئیڈیا ہو گیا ہوگا. سو دیر واز نو لمیٹیشن کہ وہ کہاں تک جا سکتے تھے. تو اور بہت ساری ایگزامپلز ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ بالکل سلم ایریا کا, بالکل بہت بیکورڈ علاقے کا, اور وہ بہت آگے تک گیا. تو کوئی بھی چیز اس کو سٹاپ کرنے والی نہیں ہے. اس طرح کی بے تحاشا ایگزامپلز ہمارے سامنے ہیں. اچھا, اب وہ وہاں پر ہیں کیوں؟ سوال یہ کہ جو سوال آغا صاحب نے کیا کہ یہ چیز جو ہے وہ جبر کا تقاضا نہیں ہے. تو اس میں ہمارے پاس اگین جو پیغمبر کی حدیث ہے کہ ان دو کو آپ نے ساتھ رکھنا ہے. امام کی روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ بعض لوگ امیر ہیں اور بعض لوگ غریب ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو امام نے بہت اچھا آنسر کیا. امام نے کہا کہ خداوند متعال کو معلوم تھا کہ کس کے لیے کون سا امتحان دینا آسان تھا. تو بعض لوگ وہ ہیں جو غربت کا امتحان آسانی سے دے سکتے تھے, اگر خدا امیر کرتا تو یہ فساد کرتے. اور بعض لوگ وہ ہیں کہ جو اگر امارت میں ہوتے تو ان کے لیے امتحان وہاں پہ آسان تھا, اگر وہ غریب ہوتے تو ان کا امتحان مشکل ہو جاتا. تو خدا نے جس کے لیے جتنا آسان امتحان جس سٹیج پر ہو سکتا تھا امارت یا غربت کا, خدا نے اس امتحان کو وہاں پر رکھا ہے. اچھا, دو چیزیں آتی ہیں. ایک تو یہ والا آنسر ہو گیا کہ خدا نے وہاں رکھا کیوں ہے, اور دوسرا اب اگر ایک بندہ ایفرٹ کر رہا ہے اور خدا اس کو نہیں دے رہا, یہاں پر اگین امتحان ہے. جیسے ہم کہتے ہیں خدا دے کے بھی آزما رہا ہوتا ہے, لے کے بھی آزما رہا ہوتا ہے. سورہ فجر کی جیسے آیات ہیں کہ دونوں چیزیں امتحان ہیں. ایک انسان کو خدا اس کی رزق کو وسعت دیتا ہے تب بھی امتحان ہے, وسعت نہیں دیتا تب بھی امتحان ہے. لیکن موسٹ آف دا ٹائم پہلے کیس میں ہم زیادہ اس وقت اس پہ رہیں گے کہ زیادہ تر اٹس اے میٹر آف ہیبٹس. پہلے کیس میں ہیبٹس ہیں, لیکن اگر ایک پرسن اپنی ہیبٹس کو امپروو کر لیتا ہے, وہ ساری چیزیں اڈاپٹ کر لیتا ہے, اسٹل وہ پور ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم ظاہر اس قانون امتحان کے اندر ہیں. کوئی بھی چیز ہماری زندگی کی اس قانون امتحان سے کبھی بھی باہر نہیں جا سکتی. نان مسلم کے لیے میں نے اوپر والی چیزیں دے دی ہیں, جو میں نے کتابوں کے حوالے دیے وہ سارے نان مسلم ہیں. جو رچ ہیبٹس ہے وہ نان مسلم کی لکھی ہوئی ہے. نیپولین ہل واز نان مسلم, اینتھنی رابن واز نان مسلم, ڈین گرازیوسی واز نان مسلم, ٹی ہار ایکر واز نان مسلم. یہ سارے, یہ تو انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ سارے نتیجے نان مسلمز نے نکالے ہیں. یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے کہ جو سرمایہ ہمارے پاس موجود تھا ہم اس کے اوپر انف کام نہیں کر سکے اور ان میں سے ہم لاز نہیں نکال سکے. تو یہ سارا نتیجہ جو ہے وہ نان مسلمز کا نکالا ہوا ہے. جی آپ ہاں دیکھیں, خدا کے کوئی بھی چیز بغیر اس کے نہیں ہے. یعنی آپ قرآن کی کوئی ایک آیت کو لے کے لا نہیں بنا سکتے باقی آیتوں کے ساتھ اس کو میچ کیے بغیر. قانون آزمائش موجود ہے, یعنی ایک بیسک لا ہم قانون آزمائش لے رہے ہیں, باقی ساری چیزیں اس پیرائے میں آئیں گی. تو اگر خدا جس کو دے رہا ہے آیا بغیر کسی ضابطے کے دے رہا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. جس سے لے رہا ہے بغیر کسی ضابطے کے لے رہا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. پہلے انسان جو ہمارے پاس آیا تھا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, کہ اللہ آپ کو, یعنی ایک انسان جس کنڈیشن میں ہے, جس سچویشن میں, اللہ تعالیٰ اس کو چینج نہیں کرے گا انٹل یو چینج ود ان یور سیلف, جب تک آپ اپنی اس چیز کو چینج نہ کریں. ایک اور جیسے قرآن کی آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نعمت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کو چینج نہیں کرتا الا یہ کہ وہ خود کوئی فساد کرے. ایک اور جیسے ہم قرآن کی آیت کو دیکھتے ہیں رزق کے حوالے سے, اگر تم شکر گزاری کرو گے لئن شکرتم لازیدنکم, اور اگر ناشکری کی تو کیا ہوگا, ان عذابی لشدید. تو یہ جو شدید عذاب ہے یہ وہاں سے پہلے یہاں شروع ہو جاتا ہے کہ ایک انسان, جو میں ریچنس ہیبٹس کی بات کر رہا تھا, آپ کو ساری کتابوں میں ایک کامن ہیبٹ لازمی نظر آئے گی, دا ہیبٹ آف گریٹیٹیوڈ, شکر گزاری کی ہیبٹ. تو یہ جو شکر گزاری کی ہیبٹ ہے
ان لوگوں نے قرآن کی آیت سے قانون نہیں نکالا, انہوں نے قرآن کی آیت پڑھ کے تفسیر میں سے نہیں دیکھا کہ یہ گریٹیچیوڈ اضافہ کرتا ہے یا یہ کہ چیریٹی اضافہ کرتی ہے, چیریٹی سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے, دوسروں کی مدد کرنے سے انسان کی زندگی میں وسعت آتی ہے, اور گریٹیچیوڈ از اے کی تھنگ. جو بھی پرسن جو ہے وہ, اب آپ کو بہت سارے ریچولز نظر آئیں گے کہ رات کو سوتے ہوئے جو ہے وہ اپنے ڈفرینٹ میڈیٹیشن کی ٹیکنیک سے کہ گریٹیچیوڈ آپ نے کیسے پرفارم کرنا ہے, صبح اٹھنے کے بعد گریٹیچیوڈ آپ نے کیسے پرفارم کرنا ہے. اس میں جتنے بھی لوگوں نے کام کیا دے آل آر نان مسلم موسٹلی. تو جو گریٹیچیوڈ کی ہیبٹ ہے یہ قانون ہمیں یہاں سے قرآن میں واضح ہے. ایک اور جیسے قرآن کی آیت ہے کہ ایک بستی کا حال قرآن بیان کرتا ہے سورہ نحل میں کہ ان کے پاس روزی فراوان چلی آتی تھی, مگر یہ کہ انہوں نے ناشکری کی اور اللہ نے ان کے اوپر قحط مسلط کیا. سورہ نحل کی آئی گیس 100 آیت کے آس پاس آپ کو ملے گا یہ کہ اللہ نے ان پہ قحط مسلط کیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ناشکری کی. تو ہمیں یہاں پر شکر گزاری ایک قانون کی شکل میں نظر آ گئی کہ اللہ تعالیٰ اگر وسعت دے رہا ہے اس کے پیچھے جو قانون آ رہا ہے وہ گریٹیٹیوڈ کا, یہ شکر گزاری کا آ رہا ہے. اچھا جی, اللہ نے مجھے میری مرضی کے بغیر کیوں پیدا کیا؟ یہ سوال کبھی کسی کے ذہن میں آیا ہے؟ یہ نہیں, بہت خوش ہیں اپنے پیدا ہونے سے, چاہے دوسرے خوش ہوں نہ ہو. یہ سوال کبھی کسی کے ذہن میں؟ اچھا ہم اس سوال کی ایک سچویشن کو دیکھتے ہیں. اگر ایک پرسن ایسا ہے کہ جس کو فرض کریں وہ صبح اٹھا اور اس کی جو ہیلتھ ہے وہ بہت آئیڈیل کنڈیشن میں ہے, اس کی انرجی بھرپور ہے, وہ بہت ہیپی ہے, اس کا ہیپینس کا لیول میکسیمم ہے, اور وہ اپنے آفس گیا اور آفس جا کے اس کو پتہ چلا کہ اس کی سیلری میں جو ہے وہ 5% انکریز ہو گیا ہے, 10% اس کی سیلری جو ہے وہ 5 ٹائمز انکریز ہو گیا, 5% نہیں 5 ٹائم 5 گنا سیلری اس کی زیادہ انکریز ہو گئی ہے, اور اس کو اچانک اس کی کمپنی نے جو ہے وہ یورپ کا ٹور بھی دے دیا ہے. تو اس پرسن کا جو فائنینشیل ایریا بہت آئیڈیل چل رہا ہے, اس پرسن کا جو ہیلتھ کا ایریا وہ بہت اچھا چل رہا ہے, گھر میں سب کچھ صحیح چل رہا ہے, ریلیشن شپس اچھے چل, ایوری تھنگ از جسٹ فائن, ایوری تھنگ از جسٹ پرفیکٹ, ایوری تھنگ از جسٹ آئیڈیل. ہاں, اب یہ والا سوال ذہن میں آئے گا کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا, ایویں اب اتنا پیسہ ہے میں کہاں خرچ کروں گا, ایویں زندگی میں اتنی زیادہ انجوائمنٹ ہے, زندگی میں اتنا زیادہ پلیئر ہے, زندگی میں اتنا زیادہ مزہ ہے. اب اس آدمی کے ذہن میں یہ سوال آئے گا؟ نہیں آئے گا. اس سچویشن میں اس آدمی کو کیا ہوگا؟ بہت اچھا ہوا اللہ نے مجھے کریٹ کیا, آئی ایم انجوائنگ مائی لائف از کریٹنگ مور ہیپینس, اور میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کریٹ کیا. یہ سوال آتا کب ہے؟ ابھی آپ آفس کے پتہ چلا کہ آپ کو آفس نے جو ہے وہ کر دیا, آپ کا آج آخری دن تھا, اس کے بعد آپ گھر آئے, گھر آ کے آپ نے ایک لڑائی فیس کی, اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے خدا نخواستہ کسی بندے نے اپنا کوئی میڈیکل ٹیسٹ کرایا, اس میں کوئی بیماری نکل آئی اوور آل. یعنی جیسے ہی ایک بندہ پرابلمس میں گھر رہا ہوتا ہے اور ایک بندہ جو ہے وہ اس کی جو لائف ہے ڈاؤن سائڈ کی طرف جا رہی ہوتی ہے, اس وقت یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا مصیبت ہے. اس وقت یہ ذہن میں آتا ہے کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا, نہ ہوتا کچھ تو خدا ہوتا, ڈبویا مجھ کو ہونے نے, نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. یعنی اس وقت یہ والا کوشچن ذہن میں آتا ہے. تو بیسیکلی کوشچن کا جو ایکچوئل سٹرکچر ہے وہ ایگزسٹنس کا سوال نہیں ہے, وہ اپنے پلیئر کا سوال ہے. If I am enjoying my life, there is no question why I am created. اگر میں اپنی زندگی کو انجوائے صحیح سے کر رہا ہوں, اگر میں اپنی زندگی میں پلیئرز حاصل کر رہا ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ والا سوال نہیں پوچھتا. اس کی ایک انٹلیکچوئل ریزننگ ہم نے پچھلے سیمینار میں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کریشن سٹارٹ کیوں کی. اس کا ظاہر ابھی ٹائم نہیں, ابھی ہم اس کو ایموشنل لیول پہ سالو کر رہے ہیں کہ اگر ایک پرسن کی زندگی جو ہے وہ لذتوں کے ساتھ گزر رہی ہے, ایک پرسن کی زندگی جو ہے وہ خوشیوں کے ساتھ گزر رہی ہے, تو یہ والا سوال نہیں آتا. دو طرح کی ریزنز ہو سکتی. ایک تو یہ کہ بعض کلینکل سچویشنز, کلینکل ڈپریشن ہے, یہ بعض چیزیں ایسی ہیں. ہم جس چیز سے کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں وہ یہ کہ فرض کریں اس طرح کے جو کیسز آتے ہیں زیادہ تر آتے ہیں فرض کریں ہالی ووڈ کے کیسز میں. اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک پرسن کی لائف میں سب کچھ ہے, ایک پرسن کی لائف میں جو ہر طرح کی لگژری ہے, ہر طرح کا پلیئر ہے, بٹ سٹل ایک ہالونس ہے, سٹل ایک خالی پن ہے, سٹل ایک وائڈ ہے ان کی زندگی میں. تو یہاں پر چلیں اس کو ہم نیکسٹ میں آنسر کرتے ہیں کہ اگر زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے, زندگی میں ہم لوگ انجوائے کر رہے ہیں, زندگی میں ہمارے پلیئر چل رہے ہیں, تو ہمارے ذہن میں یہ والا سوال نہیں آتا. لیکن ایک اور جو مشکل ہمارے سامنے آ جاتی ہے وہ یہ کہ
یہ جو پلیئرس تھے اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے بین لگایا ہوا ہے. یہ جو پلیئرس تھے اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کھل کے نہیں کھیلنے دے رہا. پابندیاں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ لگائی ہوئی ہیں کہ یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے, کچھ گیمز نہیں کھیل سکتے, کچھ ڈرنکس پی کے لوگ خوش ہوتے ہیں وہ نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ ہم اس کو کیسے سالو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اگر ہم بیس لائن پہ یہ طے کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی مخلوق کے طور پر کریٹ کیا ہے جو میکسیمم گرو کرے, جو میکسیمم بلیسنگز کو حاصل کرے, تو اب میرے خیال ہے کہ کسی کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہو سکتی کہ وائی آئی ایم کریٹڈ. یعنی اگر ہم بیس لائن پہ ہم نے اس چیز کو سالو کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کریٹ کیا تاکہ ہم میکسیمم بلیسنگز کو حاصل کریں اور میکسیمم گرو کریں, اور اس گروتھ کا جو ایک لاسٹ ریزورٹ ہے, اس گروتھ کا جو ایک لاسٹ نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ جنت ہے, اور وہ ہمیشہ کی جنت ہے, اور جنت میں مزید درجات ہمارے بڑھتے رہتے ہیں. اب میرے خیال میں اس سوال پہ کسی کو کوئی ایشو نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا. اچھا, پہلا تو اس کا آنسر یہ ہے کہ وی آر نو ون. اگر یہ جو گلاس ہے اس کو جو بنانے والے ہیں, یہ گلاس ان سے سوال کر ہی نہیں سکتا, لیکن اسٹل اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اجازت دی, ہمیں یہ بات کریں کہ وی آر کانشیس بینگس, وی کین کویسچن ایوری تھنگ, دیٹس وائی وی آر کویسچننگ دس تھنگ. اگر بیس لائن پہ یہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میکسیمم بلیسنگس کے لیے کریٹ کیا کہ ہم میکسیمم بلیسنگس کو حاصل کریں اور میکسیمم پلیئرس کو حاصل کریں, تو میرا خیال ہے اب ہمیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, اب ہم آتے ہیں جن پلیئرس سے اللہ تعالیٰ روکنا چاہتا ہے وہ کون سے ہیں. تو بیس لائن پہ ہمارے پاس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم خوش رہیں, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم میکسیمم پلیئرس کو حاصل کریں, ہم میکسیمم لگژریز کو گین کریں, ہم اپنی زندگی میں گرو کریں, انٹلیکچولی, مینٹلی, سوشلی, فائنینشلی, فزیکلی, ان ایوری ایسپیکٹ آف آور لائف. دیکھیں, ہر وہ پلیئر, اگر آپ اس کی تفصیل میں جا کے دیکھیں, ہر وہ پلیئر جس کی ڈیپتھ نہیں ہے, ہر وہ پلیئر جو شارٹ ٹرم ہے, اور ہر وہ پلیئر جس کے بعد پین ہے, صرف اللہ نے اس کو بین کیا. اگر ہم بات کریں کہ ایک پرسن کو سبسٹنس یوز کر کے, ڈرگس یوز کر کے ایک پرسن کو جو ہے وہ ایڈکشن میں بہت زیادہ پلیئر ملتا ہے, تو ہاں پلیئر بہت زیادہ ہے, لیکن اس کے بعد کا جو ایک وائڈ ہے, یعنی اس کے پیچھے اگر ہم اس کی سائنس کو دیکھیں تو آپ کا جو ریوارڈ ہارمون ڈوپامین ہے وہ پورا ہائی جیک ہو جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ایک سرٹن لیول رکھا ہے کہ آپ کو ڈوپامین چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز سے ملتا ہے, ریوارڈ سسٹم ہے. لیکن اگر ایک پرسن پلیئر کے چکر میں اس کو ہائی جیک کروا لے, پلیئر کے چکر میں الکوہول, باقی پلیئر کے چکر میں اس کو ہائی جیک کر لے, اب کیا ہوگا؟ اب اس کو اس ڈوپامین یعنی دوبارہ اتنا مزہ حاصل کرنے کے لیے اس سے اوپر کا ڈوپامین چاہیے. اچھا, اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس سے اوپر کا ڈوپامین چاہیے. یعنی یہ کامن بیہیویئر آپ نے دیکھا ایڈکشنز کا, کہ اگر کوئی پرسن ایڈکٹ ہو جائے تو اس کے بعد پھر وہ اس ڈوز میں مطمئن نہیں ہو سکتا, اس کو پھر اس سے ہائر, اس سے ہائر, اس سے ہائر, اس سے ہائر, اور پھر باقی پوری زندگی کے جو پلیئرز ہیں وہ خالی ہو جاتے ہیں, اور جو اس کا اینڈ ہوتا ہے وہ سیویئر پین ہوتا ہے. ایڈکشنز کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ سیویئر پین ہوتا ہے. یا اسی طرح اور جو ہمارے زندگی میں جن چیزوں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ گناہ ہیں, وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو پلیئر میں ڈیپتھ نہیں ہے. تو ہر وہ پلیئر جس میں ڈیپتھ نہیں ہے, اور ہر وہ پلیئر جس کا الٹیمیٹ اینڈ پین کی شکل میں ہے, خدا نے صرف ان دو پلیئرز کو بین کیا. اچھا, دوسری طرف خدا کیا چاہ رہا ہے؟ اگر ہم ڈفرینشیٹ کریں, بعض لوگ جو ہیں وہ ان دو چیزوں کو کنفیوز کر دیتے ہیں. ہیپینس از اندر تھنگ, پلیئر از اندر تھنگ. ہیپینس اور ہے, پلیئر اور ہے. خوشی اور ہے, مزہ اور ہے. تو جن لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں سب کچھ چل رہا ہے, لگژری ساری ہیں, سارے پلیئرز ہیں, دے کین انجوائے اینی تھنگ, دے کین افورڈ اینی تھنگ, ان کی زندگی میں مختلف انٹرویوز آپ دیکھتے ہوں گے, دیر از نو ہیپینس, دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو بی ہیپی. ان کی زندگی میں پلیئر بہت زیادہ ہے, ہیپینس نہیں ہے. تو اگر ہم خدا کے میکینزم کو دیکھیں, خدا کے نظام کو دیکھیں, تو خدا نے بیسیکلی ان دونوں چیزوں کا انتظام کیا. اس کے پیچھے ابھی زیادہ وقت نہیں ہے, ہم زیادہ اس میں نہیں جائیں گے. دو ہارمونز ہوتے ہیں, ایک ڈوپامین کا میں نے نام لیا, ایک سیروٹونین ہے. ڈوپامین از اے شارٹ ٹرم ہارمون, ڈوپامین از اے شارٹ ٹرم پلیئر. تو خدا نے ڈوپامین کا بھی انتظام کیا. ڈوپامین کا مطلب یہ کہ اٹس اے ہارمون جو کہ اینٹیسپیشن آف ریوارڈ, کہ آپ کو ریوارڈ ملنے کی خوشی میں جو ایک ہارمون آپ کو وہ ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے ایگزام دیے اور ایگزام میں آپ کا نتیجہ بہت اچھا آنا ہے, یو نو کہ آپ کی ٹاپ 5 میں کوئی نہ کوئی پوزیشن آ جائے گی, تو وہ جو ایگزام سے ایک دن پہلے کی جو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے وہ زیادہ مزیدار لگتی ہے آپ کو, یا ایگزام کے رزلٹ اناؤنس ہونے کے بعد وہ جو ایک دن پہلے کی ایکسائٹمنٹ ہے, دیٹ از اباؤٹ ڈوپامین. تو خدا نے اس کا پورا انتظام کیا ہے کہ اگر ہم قرآن کو دیکھیں اور ہم اوور آل دین کی تعلیمات کو دیکھیں, تو جنت کا جو نقشہ اتنی ڈیٹیل میں
کہ وہ لوگ جو ہیں وہ پانی اگر پی رہے ہوں گے تو چاندی کے پیالوں میں ہوں گے، اور وہ چاندی کے پیالے اس شیپ میں ہوں گے کہ ان کے سراؤنڈنگ میں موو کر رہے ہوں گے، اور وہ اشارہ کریں گے وہ چیز ان کے پاس آ جائے گی. تو دیٹ از اباؤٹ اینٹیسپیشن آف ریوارڈ. مستقل آپ کا ڈوپامین لیول ایک سرٹن ہائٹ پہ رہے، اس کا خدا نے پورا انتظام کیا ہے. اور اس سے زیادہ خدا نے جس چیز کا بندوبست کیا ہے وہ یہ کہ یو مسٹ بی ہیپی. آپ کی زندگی میں ہیپینس ہونی چاہیے. اب ہیپینس ایک پورا الگ ٹاپک ہے کہ کیا اس پہ ہم کسی اور چیز میں بات کریں گے. ایک پوائنٹ بس میں اس میں ایڈ کرتا ہوں. اس کائنات میں سب سے ہیپی اینٹیٹی، سب سے ہیپی ایگزسٹنس کس کی ہے؟ یعنی سب سے، اگر ہم ویسے بہت پیچھے جا کے بات کریں، سب سے ہیپی وجود کون سا ہو سکتا ہے؟ میں وجود کی بات کر رہا ہوں، ناٹ پرسن. اس سے بھی اوپر جائے، گاڈ ہمسیلف، خدا خود. ظاہر کوئی دکھ تکلیف نہیں ہو سکتی. تو جس انسان کا جتنا تعلق خدا سے بنتا ہے، جو انسان جتنا اس ہیپی اینٹیٹی کے قریب ہوتا ہے، اس کی لائف کا جو ہیپینس سپین ہے، اس کی لائف کا جو ہیپینس گراف ہے، وہ اتنا اوپر ہوتا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو آپ کے سامنے ریسنٹ مثالیں آیت اللہ بہجت یا باقی عرفاء، ان سب کی جو ایجز ہیں دے آر موسٹلی 90+. آیت اللہ شیخ حسین وحید خراسانی، ہی از 102 ناؤ، 102 سال ان کی ایج ہے. باقی جتنے مجتہدین ہیں، تو ان کی زندگی کو جن لوگوں نے اسٹڈی کیا، جو لوگ ان کے قریب رہے، جو لوگ ان کے ساتھ رہے، جو ان کی شاگردان ہیں، جو ان کے اولاد ہے، جو ان کی بایوگرافیز کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، دے آر موسٹ ہیپی پیپل. They have no negative emotion, they have no grudges, they have no anger, they have no depression. They are most happy people. اور وہ جو happiness ہے وہ ان کی ایج میں بھی اضافے کا باعث بنتی ہے. تو سب سے زیادہ جو خوش آپ کہہ لیں ہیپی وجود خود خدا کا ظاہر ہے، اس کے اوپر کوئی نیگیٹو ایموشن نہیں ہو سکتا. اور جو اس خدا کے قریب ہے، جو خدا کی اس ہیپینس یعنی خدا کے قریب ہے، اس کی اس ہیپینس میں اتنا ہی اضافہ ہوتا ہے. سو یہاں پر ہم اپنے عرائض کا اختتام کرتے ہیں. وی آر کلوزنگ ہیئر ناؤ. اف یو ہیو اینی کوشچن یو آر ویلکم. ان 10 کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں. ہاں بالکل. ہاں دیکھیں، یہ دو چیزیں ہماری زندگی میں، ہم ابھی بات کر رہے تھے نا کہ کوئی ایسی اگر گاڑی ہے جو کہ ایٹ اے ٹائم پانی پہ بھی چلے اور اس پہ بھی چلے، تو انسان کے اندر یہ دو چیزیں، ایک فطرت ہے. فطرت کون سی ہے؟ فطرت وہ ہے فطرت اللہ التی فطر الناس. فطرت وہ جو اللہ نے اپنے میپ کے اوپر بنائی ہے. اور دوسری طرف جو طبیعت ہے، طبیعت وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں مٹی سے ایک پتلا بناؤں گا. تو یہ دو چیزوں کا مکسچر انسان ہے، ایک فطرت ہے، ایک طبیعت ہے. دونوں کے اپنے اپنے تقاضے ہیں. فطرت انسان کو اوپر کی طرف لے کے جا رہی ہے، طبیعت نیچے کی طرف کھینچ رہی ہے. اور یہ بہت اچھا آپ نے پوائنٹ یہاں پہ ڈسکس کیا. ان دو کا جو تضاد ہے، ارادہ اور اختیار کی آزمائش یہاں پر ہے. یعنی انسان نے جو ارادہ اور اختیار ایکسرسائز کرنا ہے وہ یہاں پر کرنا ہے کہ وہ فطرت کی آواز پہ لبیک کہہ رہا ہے، یا وہ جو ہے وہ طبیعت کے اوپر جاتا ہے. اور اس پہ جیسے امیر المومنین کا بہت مشہور آپ نے فرمان سنا ہوگا کہ حضرت نے فرمایا کہ اگر انسان جو ہے وہ اپنی عقل کو اپنی شہوت پہ، خواہش پہ حاوی کر لے تو فرشتوں سے زیادہ اوپر نکل سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر خواہش نہیں ہے. اور انسان کی خواہش اگر عقل پہ غالب آ جائے تو جانوروں سے نیچے ہے. کیوں؟ کیونکہ جانوروں کے پاس جو ہے وہ عقل نہیں ہے. اینی ادر کوشچن؟ یہ قسمت کا ایک انڈین اور پاکستانی ورژن ہے کہ سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے. اس کے پیچھے جو ہمارے پاس ایک قانون ہے وہ یہ ہے کہ سورہ مبارکہ ہجر کی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز خزائن کی شکل میں موجود ہے. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم، کہ اللہ کے پاس ہر چیز خزائن کی شکل میں موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک قدر معلوم کے مطابق زمین پہ اتارتا ہے. اچھا، یہ جو قدر معلوم ہے یعنی ایک اسپیسیفک، قسمت کا مطلب یا تقدیر کا مطلب ایک اندازہ مقرر کرنا ہوتا ہے. یعنی ایک چیز اندازے کے مطابق نیچے آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک اندازے کے مطابق چیزوں کو نیچے اتارتا ہے. یہ اندازہ کس نے ڈیفائن کرنا ہے، یہ اندازہ کس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے؟ یہ انسان کی اپنی ذات ہے. وہ جو آیت ہمارے سامنے سورہ رات کے نا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ آپ کی زندگی میں کوئی چیز، دیکھیں دو چیزیں آپ کی زندگی میں، ایک آپ کا انر چینج ہے، ایک آپ کا آؤٹر چینج ہے. یہ جو آؤٹر چینج ہے نا، اس کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے.
اگر آپ آیت کے اسٹرکچر کو دیکھیں نا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ ول ناٹ چینج اینی نیشن اینی پرسن، اللہ چینج نہیں کرے گا انٹل حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک آپ اپنے اندر کی چیز کو چینج نہ کریں. تو یہ دو طرح کا چینج پروسیس ہے، ایک آؤٹر چینج، ایک انر چینج. ہماری مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم سارا فوکس آؤٹر چینج کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کی ترتیب رکھی ہے وہ یہ کہ پہلے آپ کو انر چینج پہ کام کرنا ہے. ہم لوگ اوور آل، ایک ایگزامپل میرے ذہن میں آ رہی ہے، اگر فرض کریں ایک آدمی ایک سیب کو نچوڑنے کی کوشش کرے یہاں پر اس کلاس میں، تو اس کو کیا ملے گا؟ میں اگر یہاں پر ایک سیب نچوڑوں تو مجھے کیا ملے گا؟ سیب کا رس، ایپل جوس ملے گا، سیب کا رس ملے گا. میں اگر کہوں کہ نہیں یہاں آڈیٹوریم میں سردی بہت ہے، میں باہر جا کے کرتا ہوں، اب کیا ملے گا؟ میں یہاں سے باہر جا کے نچوڑوں تو کیا ملے گا؟ وہی ملے گا. چلے میں کہہ رہا ہوں پاکستان کے حالات بڑے خراب ہے، پاکستان میں سیب اچھے نہیں آ رہے ہیں، میں سیب لے کے چلا جاتا ہوں دبئی، اب میں وہاں پہ نچوڑوں گا، اب کیا ملے گا؟ جوس ملے گا. میں نے کہا میں نے جتنی دفعہ ٹرائی کیا ہے، سارا دن میں کیا ہے، میں رات کو کر کے دیکھتا ہوں، کیا ملے گا؟ چلے میں عجیب گناہ گار آدمی ہوں، میں نے ساری گناہوں کی جگہ پہ ٹرائی کیا، میں مسجد جا کے ٹرائی کرتا ہوں، مارگاہ جا کے ٹرائی کرتا ہوں، اب کیا ملے گا؟ چلے مسجد میں بھی نہیں ہوا، چرچ جا کے کروں تو ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں لوگ کر کیا رہے ہوتے ہیں، لوگ مستقل اپنی زندگی کو، اپنی ریالٹی کو، اپنی ڈیسٹنی کے بارے میں بات کرتے ہیں. لوگ ہمیشہ آؤٹر چینج پہ فوکس کرتے ہیں. ہم پاکستان میں نہیں چل رہے، پاکستان میں کام نہیں چل رہا، چلے باہر چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اپنے قوانین ہیں ہجرت کے، لیکن وہ ہجرت پہلے انٹرنل ہوتی ہے. ایکسٹرنل ہجرت سے پہلے آپ کو ایک انٹرنل ہجرت کرنی پڑے گی. اچھا، لوگ زیادہ تر ایفرٹ کرتے ہیں آؤٹر چینج کے اوپر، آپ نے اصل ایفرٹ لگانی ہوتی ہے انر چینج کے اوپر، کیونکہ انر چینج کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. چلے اس کو اس ایکویشن سے یاد رکھیے گا، ایک انر چینج ہے، ایک آؤٹر چینج ہے. انر چینج کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. جب انر چینج کمپلیٹ ہو جائے گا دین اللہ ول کریٹ آؤٹر چینج. تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آؤٹر چینج کو کریٹ کر دے گا. تو یہ تقدیر ہے کہ جو انر چینج آپ لے کر آئیں گے اللہ اس کے مطابق آؤٹر چینج آپ کو فراہم کر دے گا. سو دس از دا کانسیپٹ آف ڈیسٹنی. نہیں دیکھیں، قرآن کریم میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ پہلے سے طے. علم میں ہونا الگ بات ہے، علم میں ہونا انسان کے ارادے کو افیکٹ نہیں کر سکتا. خدا کے علم میں موجود ہے، بالکل ایسے جیسے مثال بہت مشہور ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ ٹیچر کے علم میں ہوتا ہے کہ کون سا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پاس ہوگا نہیں ہوگا. لیکن اگر ایک اسٹوڈنٹ اس نے پورا سال نہیں پڑھا اور آخری رات اگر وہ مکمل تیاری کرے، مکمل محنت کرے، تو آخری رات میں وہ اتنا کام کر کے، یعنی وہ اتنا کام کر لے کہ وہ پاس ہو سکتا ہو، وہ پاس ہو جائے گا. اور سب سے آئیڈیل اور بہترین اگزامپل، ایک شخص جو ہے وہ مستقل دوسرے لشکر میں رہا ہے، لیکن آخری رات وہ فیصلہ کر لے کہ اب خیمہ امام حسین میں جانا ہے، تو وہ حر بن سکتا ہے. تو حر بننے کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے. ٹھیک ہے، عمر بن سعد بننے کا دروازہ بھی ہمیشہ کھلا ہوا ہے. عمر بن سعد کون ہے؟ عمر بن سعد وہ جو صحابی رسول کا بیٹا ہے، سعد ابن ابی وقاص، یعنی دوسرے مکتب کے حوالے سے دیکھیں عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. تو اس کی اپ برنگنگ میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، یہ مدینے میں پلا بڑھا ہے، یہ صحابہ کے درمیان پلا بڑھا ہے، اس کی پرورش میں ان چیزوں میں مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. بٹ اٹ واز ہز چوائس، یہ اس کی چوائس تھی. اور یہ حر کی چوائس تھی کہ وہ ون نائٹ میں فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے کس کیمپ میں جانا ہے. اس نے ون نائٹ میں فیصلہ کیا کہ نہیں، میں جنت کو نہیں قربان کروں گا، میں جہنم کو نہیں خرید سکتا. تو یہ آزادی انسان کی ہمیشہ باقی رہتی ہے. دیکھیں دو طرح کی ڈیسٹنی ہے. ایک یہ کہ ایک آپ کی فزیکل باڈی کا ایک لمیٹیشن ہے، یعنی آپ کے آرگنس کی ایک لمیٹیشن ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے جو آرگنس ہیں، اگر ہم اس پہ بات کر رہے ہیں، انسان کو 100 سال کی باڈی دی ہے، یعنی جو پرزے ہیں 100 سال تک تقریباً چل سکتے ہیں. اس کے بعد بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ اوپر نیچے کرتے ہیں. جیسے ایک روایت ہے کہ اگر کسی شخص کی زندگی میں 30 سال ہوں اور وہ قطع رحمی کرے تو خدا اس کو 3 سال میں کنورٹ کر سکتا ہے. اور کسی شخص کی زندگی میں اگر 3 سال ہوں وہ صلہ رحم کرے تو 30 سال پہ جا سکتا ہے. تو یہ صدقہ دینے سے جو ہے وہ زندگی میں اضافہ ہوتا ہے، بلائیں ٹلتی ہیں. تو بہت ساری چیزیں آپ خود وہ کر سکتے ہیں. میرے خیال ہے چینل پہ ہمارا ایک ویڈیو موجود ہے برزخ کے حوالے سے، اس میں ڈیٹیل آنسر میں نے کیا ہے کہ اگر آپ اپنی، جب تک کوئی انسان اپنے اس کمپلیٹ پوٹینشیل تک نہیں پہنچے گا تب تک اس کو موت نہیں آ سکتی. لیکن وہ پوٹینشیل کیا ہے اس کو پھر آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیجیے گا. ابھی میرے خیال ٹائم کم ہے، اذان کا وقت ہونے والا ہے. وہ ایک ڈیٹیل آنسر ہے، وہ برزخ والی ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا. نہیں وہ چیز نہیں، وہ
قرآن کہتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ اور تم اللہ کی سنت میں ہرگز 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 کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. تو اللہ کی جو سنت ہے وہ کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتی. ہاں جی، ہر چیز جو ہے وہ لاز اینڈ رولز کے مطابق جو ہے وہ چل رہی ہوگی. جی جی ہاں، یہ بہت پیغمبر کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میں دعا کروں یا اپنے اونٹ کو پہلے رسی باندھوں. پیغمبر نے فرمایا کہ پہلے اپنے اونٹ کو رسی باندھو پھر اللہ سے دعا کرو. دعا صرف ایک کنیکشن بلڈ کرتی ہے، یعنی آپ نے اپنے اسباب اختیار کر لیے، آپ نے اپنی پوری چیزیں کر لی، اس کے بعد ایک اظہار عاجزی ہے کہ پروردگار میں نے اپنے مطابق جو کرنا تھا میں نے کر لیا، میں نے اپنے اسباب اختیار کر لیے، میں نے اپنا ہوم ورک کر لیا، اب باقی تیرے ہاتھ میں. باقی جو ہے وہ اگر تو چاہے گا اس کام کو انجام، میں اس کام کو جو ہے وہ انجام پاؤں گا، اگر تو نہیں چاہے گا رضن بقضاء و تسلیم. یہ جو جملہ بہت خوبصورت ہے، رضن بقضاء و تسلیم لامری، کہ ہم راضی ہیں و تسلیم لامری، اس کے امر کے سامنے تسلیم کرتے ہیں. اگر اس کا امر ہے کہ ہمیں اپنی جان کو، ظاہر ہے ہمارے پر جان بچانا واجب ہے، لیکن اگر اس کا امر ہے کہ میدان کربلا میں جا کے شہادت دینی ہے تو اب رضن بقضاء و تسلیم لامری. اگر اس کا امر ہے کہ امام رضا کو انگوروں میں زہر دیا گیا تو امام ان انگوروں کو تناول کریں گے، اب امام فرما رہے رضن بقضاء و تسلیم لامری. تو یہ ایک کنیکشن ہے کہ ہم نے اپنی ایفرٹ کر لی، اس کے بعد خدا کے ہاتھ میں، اس کے بعد خدا کا اختیار ہے کہ خدا جو چاہے ہمارے ساتھ کرے. چلیں ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد.